ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ میری شفاعت پالے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے پیارے نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامن برکاتہم القدسیہ کا بڑا ہی پیارا پروگرام مسائل کا حل آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نگران شورا الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، نگران شورا کی جانب بڑھتے ہیں اور جو آپ ابتدا میں کچھ گفتگو لیتے ہیں عنوان۔ اگر کوئی مسئلہ بیان کرنا ہو تو کوشش یہ کریں کہ اس انداز سے بیان کریں کہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ مسئلہ میرا ہے۔ یہ احتیاط مدنی چینل ہی کے لیے نہیں سمجھتا کہ ہونی چاہیے۔ یہ احتیاط زندگی کے تقریباً معاملات میں آپ کی رہنمائی کرے گی۔ صحیح، دیکھیں ڈاکٹر ہے جس کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ پرابلم میرا ہے۔ صحیح، اس کے علاوہ بہت مشکل ہے کہ کسی کو پورا پرابلم بتانا پڑے۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہوگا، اور وہ یہ کہہ کر بتانا پڑے کہ یہ میرا ہے۔ نارملی طور پر آپ کسی بھی پرابلم کو دعا کے تعلق سے ہو، روحانی علاج کے تعلق سے ہو، کیونکہ فزیکل چیک اپ نہیں ہے، ڈاکٹر کا یہ کہ فزیکل چیک اپ ہے، وہ فزیکل چیک اپ کے بعد وہ ساری دوائیاں جو کچھ ہے وہ آپ کو پرسکرائب کرے گا، لیکن ہر شخص کا ساتھ فزیکل چیک اپ ہے نہیں۔ دعا بھی کسی سے کروانی ہو تو بھی ہر جگہ یا ہر موقع پر یہ کہنا لازم نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے یا میری بہن کا ہے یا میری ماں کا ہے یا میرے ابو کا ہے۔ تو آپ دعا کرتے ہیں کسی کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ کر دے یا جو بھی آپ کو کہنا ہو۔ حتیٰ کہ روحانی علاج میں بھی ہر بات اپنے لیے بتانا جنید بھائی ضروری نہیں ہے، فلاں کہہ کر بھی جو ہے نا، کیونکہ آپ نے کون سا مطلب میرا منہ دیکھ کر دوسرا تعویذ دینا ہے۔ عمومی طور پر تعویذ اور اوراد و وظائف یہ بہت زیادہ مطلب بندہ دیکھ کر یا آدمی دیکھ کر یا جینڈر دیکھ کر یہ مطلب ویری نہیں کرتے، زیادہ تر ایک ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کئی معاملات میں ایسے غیبتوں کے بھی دروازے کھل جاتے ہیں، غلط بیانیوں کے بھی دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ چیز کیونکہ ڈاکٹر کے لیے تھوڑا سا پرابلم الگ ہے، حکیم صاحب کے لیے پرابلم الگ ہے، یہ اس طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، وکیل ہے اور بھی چند ایسے ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں کہ بعض جگہوں پر یہ بات ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے کہ یہ مسئلہ میرا ہے یا میری میاں بیوی کا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہر جگہ یہ بنتا نہیں ہے ٹاپک۔ تو اس میں میری درخواست یہی ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے، اگر تھوڑا سا آپ اس کو تسلی کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب کبھی کوئی بات کرنی ہے آپ نے تو تھوڑا سا چیک کریں کہ یہ بات اگر میں اپنے نام سے یا اپنے ایک فیملی ممبر کے نام سے کرتا یا کرتی ہوں تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ اچھا بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہمدردی ملتی ہے، بعض جگہ پر بندہ یہ باتیں کرتا ہے یا کوئی بھی کرتی ہے، اچھا آپ کے ساتھ یوں ہو رہا ہے، اچھا آپ تو ہمدردی لینے میں کامیاب ہو گئے لیکن کسی کی ذات کا تو بیڑا غرق کر دیا نا۔ یوں سمجھیے کہ خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے کسی کو ظالم ثابت کرنا ضروری ٹھہرا کہ جب تک اس کا ظالم ہونا ثابت نہ ہوگا میرا مظلوم ہونا ثابت نہ ہوگا، جب تک اس کی بے عزتی نہیں ہوگی مجھے عزت نہیں ملے گی، جب تک کہ وہ ڈی گریڈ نہیں ہوگا تب میں اپ گریڈ نہیں ہوں گا، جب تک وہ تباہ نہیں ہوگا تب تک یعنی جب تک وہ برباد نہیں ہوگا میں آباد نہیں ہوں گا۔ تو اگر زندگی کا انداز یہ بنا لیا ہے کہ اس کے نقصان میں ہی میرا فائدہ ہے تو یہ تو بہت بڑی نیگیٹیوٹی ہے کہ مسلمان کا ایک رشتہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، یہ
انداز جو ہے آپ کا، اور جس کا بھی انداز ہو، چاہے وہ گھر کے کام کاج سے اس کا تعلق ہو یا بیوی کے معاملے سے ہو، اولاد وغیرہ کے تعلق سے ہو، تو اس میں مطلب کہ ماں باپ کو بھی بعض اوقات مظلوم بننے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے. ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ مطلب بچے کی جب تک کہ کمزوریاں، شکایتیں، ان کا پریشان کرنا وغیرہ وغیرہ نہ بیان کیا جو ہو آپ کو اتنا پرابلم ہے، ارے بھائی بچہ بے عزت ہو گیا، بچے کی مطلب کہیں بیچاری کی عزت نہیں رہی ہے، اور آپ اپنی وہ پوزیشن بنانے میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح مطلب بیوی شوہر کی برائی کر کے، شوہر بیوی کی برائی کر کے، اولاد ماں باپ کی برائی، آپ کو نہیں پتہ ہمارے والدین کیسے ہیں. ارے خدا کا خوف کرو، کوئی بے غیرت ہو گئے ہو، بے شرم ہو گئے ہو، بے حیا ہو گئے ہو، آپ مطلب کہ گھر کے باہر اپنے ماں باپ کی بے عزت کر رہے ہو، ان کی برائیاں بیان کر رہے ہو. تو یہ جو کلچر ہمارے یہاں سوسائٹی میں ہے، یعنی کسی کو نیچا دکھا کر اونچا ہونا، یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. اگر آپ نے کہیں اپنی مظلومیت یا اپنی کوئی بھی پرابلم کو شیئر کرنا ہے تو اس میں تھوڑا سا ایسا بات بنائے کہ اس میں کسی اور کے لیے تو پرابلم نہیں ہو رہا. تو یہ میری سب سے درخواست ہے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، خواہ وہ ادارتی ہوں، تنظیمی ہوں، خواہ وہ فیملی والے ہوں، اجتماعی ہوں، انفرادی ہوں، معاشرتی ہوں، جو بھی ہوں، لیکن مہربانی کر کے اپنی زبان کو تھوڑا قابو رکھیں، بلکہ بہت زیادہ قابو رکھیں. ایسا نہ ہو کہ یہ زبان ہی جہنم میں جھونکنے میں اپنا کردار ادا کر لے. تو اللہ کی پناہ، خاموش رہیے، سوچئے، بات کرنے سے پہلے تولو پھر بولو. بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نہیں سوچتے کہ یار مطلب کہ ہماری ان باتوں سے سننے والے پر، اچھا کوئی سمجھدار آدمی یہ اس کو فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا. سمجھدار، خوف خدا والا، محتاط فی الدین شخص اگر آپ کی یہ باتیں سنے گا نا، اس کو یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ یار جو بھرے بازار میں یا مطلب میرے پاس آ کر اپنے کسی اس طرح کی قریبی جاننے والے کی بے عزتی کر رہا ہے، تو یار یہ مطلب میرے لیے کیا مطلب کہ میں اس سے اچھی امید رکھوں. کہ کریکٹر تو بولنے سے سمجھ آ جاتی ہے، اور بولنا جو ہے نا یہ کردار کو واضح کر دیتا ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. جب زبان کھلتی ہے نا تو دماغ اور دل کے معاملات کا اظہار کر دیتی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں کیا ہے، اس کے جذبات کا اظہار کرتی ہے. یعنی جذبات کے اظہار کے لیے آنکھ ہے اور زبان ہے. بہت زیادہ پھر ہاتھ کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. تو چہرے کا رنگ بھی تو اظہار مطلب یہ ہو جاتی چیزیں، تو ہر ایک چہرے کے رنگ سے نہیں ظاہر ہونے دیتا. میں نے آپ کو تھوڑے دنوں پہلے کہا تھا مبہم شخصیات وہ نہیں ظاہر ہونے دیتی چہرے کے رنگ سے. سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو برا لگا ہے کہ اچھا لگا ہے، یہ سیٹ ہے کہ اپ سیٹ ہے. یہ ہوتے ہیں ایسے لوگ، یہ اس کو مبہم شخصیت کہتے ہیں. ان کی شخصیتوں میں لائف ٹائم ابہام رہتا ہے. ہم کبھی کسی نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ عبارتی باتیں کبھی نہیں ہوتی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ان جو میں نے عرض کیا ہے آپ کو چند باتیں، اس کو اللہ کرے کہ آپ سیریس لیں. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مدنی چینل پہ بیٹھ کر ہم بہت ساری اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جن کو فرق، جو سیریس لے گا نا اس کو فرق پڑے گا. میں آپ کو امیل سنت کی زندگی کی احتیاطوں میں سے ایک یہ باتیں بیان کروں. یہ فیملی والے جتنے بھی دیکھ اور سن رہے ہیں نا، یہ میری بات کو سمجھیے. یعنی یہ چار میرے ساتھ اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ایک اگزامپل ہم بناتے ہیں کہ یہ چاروں میرے کلوز ہیں، لیکن وہ کون سی بات ہوگی جو میں ان چاروں کی موجودگی میں کروں گا، اور کون سی بات ہوگی جو میں نے صرف کامران بھائی سے کرنی ہے. اس بات کا پتہ نہ خلیل بھائی کو چلے، نہ جنید بھائی کو چلے، نہ سلمان بھائی کو چلے. وہ کون سی بات ہے جس کا پتہ صرف سلمان بھائی سے کرنا ہے، جس بات سلمان بھائی سے کرنی ہے، نہ جنید بھائی کو پتہ چلے، نہ خلیل بھائی سے، نہ کامران بھائی سے. بعض باتیں ہوں گی جو سلمان بھائی اور کامران بھائی کے درمیان کرنے والی ہوں گی، بعض باتیں ہوں گی جو خلیل بھائی اور جنید بھائی کے درمیان کرنے والی ہوں گی، بعض باتیں ہوں گی صرف ایک سے کرنے والی ہوں گی، بعض باتیں ہوں گی جو چاروں سے کرنے والی ہوں گی، ایک وقت کے اندر کے چاروں بیٹھ کر بات کریں. اب یہ جو میں نے آپ کے ساتھ حکمت، مصلحت کی بات کی ہے، اب اس میں اگر کوئی سیریس لیتا ہے میری اس بات کو، اب میں آئیے آپ کی فیملی کی طرف بڑھتا ہوں. آپ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، کچھ تو باتیں ہوں گی جو چاروں کے ساتھ بیٹھ کر کرنے والی ہوں گی.
مگر کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو آپ صرف ایک بیٹی سے کرنا چاہیں گے تو آپ کو ایک بیٹی اور دو بیٹوں کے سامنے بات نہیں کرنی ہے، وہ شرمندہ ہوگی یا کوئی بھی فیلنگ آ سکتی ہے۔ ایک بات ہوگی جو آپ ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے درمیان، ایک بات ہوگی جو دو بیٹے کے ساتھ کر سکتے ہو، بیٹیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا آپ کے پاس مطلب کہ یہ ایز اے پیرنٹس آپ کے پاس حکمت ہے نہیں ہے، افسوس لانی چاہیے۔ کیا ہر بات فیملی کے ہر ممبر کے ساتھ کی جائے گی؟ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ گھروں میں نہیں، یہ ہر طرف مسائل پیدا کرتی ہے چیزیں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، گھر میں، فیملی ممبر جو بھی ہوتے ہیں، بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ بات یوں چھٹ کر کے کر دیں گے، غصہ آ گیا تو بول دیا، تو جناب جی چاہ تو بول دیا۔ What do you mean؟ آپ مطلب ہم جانوروں میں نہیں رہتے، اب انسانوں میں رہتے ہیں، فیلنگس ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، برا لگتا ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، تہمت لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کین یو امیجن کہ جب آپ مطلب کوئی نہیں غیبت سننا چاہتا، کوئی نہیں برائی سننا چاہتا، کوئی نہیں یہ کرنا چاہتا، اور آپ صرف اپنی تسکین نفس کے لیے، اپنے دل و پیٹ اور دماغ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آپ جب اس کے ساتھ مطلب کہ یہ بات ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ نے تو وامٹنگ کر دی اپنی، مگر جو اس کا پورا ماحول جو آپ نے بدبودار اور خراب کر دیا، کبھی اس کی آپ کو تو تسکین ہو گئی وجہ نہ وامٹنگ باہر آ گئی، مگر جو ماحول خراب ہوا کبھی اس کا سوچا ہے؟ عقل مند آدمی بھی مطلب جو تھوڑا بہت سہ سکتا ہے، جب وامٹنگ آتی ہے تو وہ بھی باتھ روم میں بھاگتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کامن میں سب کے بیچ میں کوئی وامٹنگ کر دیتا ہے، الٹیاں کر دیتا ہے، تو پتہ ہے کہ سارا ماحول خراب ہو جائے گا۔ تو وامٹنگ سے تو زیادہ گندی غیبت ہے، تہمت ہے، بہتان ہے۔ پھر اگر آپ کسی سے کوئی بات کر دیجیے، ایسا بتائیے کہ اب میں کیا کروں، وہ کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی آپ کے ساتھ ایک معاملہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب کرنا ہے میں نے کچھ نہیں ہے تو مجھ سے شیئر کیوں کیا آپ نے؟ اس کو غیبت کس کو کہیں گے آپ؟ کیا غیبت کرنے والے کے سنگ نکل آتے ہیں؟ غیبت کرنے والے کے دانت باہر آ جاتے ہیں؟ غیبت کرتے ہوئے کانوں سے کیا دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں ہے ایسا نہیں ہے، ریلی نہیں ہے۔ تو آپ کہیں یار اب کیا کریں، اب ہم سے نہیں برداشت ہوتا، اور وہ برداشت کرے، جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ برداشت کریں، برداشت کرنے کی عادت پیدا کریں، اور یہ آہستہ آہستہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، پلیز میری بات سمجھیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آہستہ 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 آپ کے اندر برداشت کی طاقت بڑھے گی۔ جس واقعے سے آج آپ پریشان ہو رہے ہیں یا جن باتوں سے آج آپ پریشان ہو رہے ہیں، ان باتوں کو سہنے کی اور چپ رہنے کی اور اگنور کرنے کی عادت پیدا کریں۔ آپ یقین کر لیں میری بات کا، آہستہ آہستہ آپ کے اندر ٹیمپرامنٹ بڑھے گا، ہمت بڑھے گی، حوصلہ بڑھے گا، گناہ سے بچنے کی عادت بڑھے گی۔ آپ کر کے دیکھیے، نفس کے اندر تغیر ہے، وہ امارہ سے لوامہ، لوامہ سے مطمئنہ کی طرف سفر کرتی ہے، پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو تو پھر ریورس مارے گی۔ تو میری آپ سے درخواست، اگر آپ اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو، اپنے ادارے کو، اپنی تنظیم کو، اپنے شعبے کو، اپنے ڈپارٹمنٹ کو، اپنے آپس کے ریلیشن شپ کو، اپنی فرینڈ شپ کو، اپنے ریلیٹیوز کو، یا آپ کے جتنے بھی کانٹیکٹس کنیکشن ہیں، ان کو اچھا، خوشگوار اور مطلب کہ فروٹفل، یوزفل اور پاورفل بنانا چاہتے ہیں تو پلیز صبر کرنے کی عادت پیدا کریں، اور اس طرح مطلب کہ ہر بات ہر ایک کے سامنے کر کے اپنے کردار کو اور ماحول کو برباد نہ ہونے دیں۔ یہ یوں سمجھیے کہ اگر جو ابھی میں نے آپ کو جو باتیں بیان کی ہیں، اگر آپ ان باتوں کو بار بار سن لیتے ہیں، اللہ کرے یہ سوشل پیج پر پراپرلی اگر آ جاتا ہے، یہ میری درخواست، تو اس کو بار بار سن لیں، اس کو سیریس لیں، اور جب بھی کہیں کچھ بولنے کا جی کرے تو آپ ان تمام تر گفتگو کا ایک بار وہ تصور کر لیں اور کیلکولیشن کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ خود
آپ سے لوگ محبت کریں گے. یوں سمجھیے کہ یہ آپ سے لوگ محبت کریں گے, لوگ آپ کو چاہیں گے, لوگ آپ کو امپورٹنس دیں گے, لوگ کہیں گے یار یہ ڈیسنٹ اور بڑا مطلب کہ میگنیفیکیشنٹ آدمی ہے یار, کیا یار یہ شخصیت ہے یار, یہ مطلب کتنا مطلب کہ اللہ سے ڈرتا ہے یہ. تو یہ میری درخواست تھی. تو یہ صرف چینل کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کی پوری لائف پر امپلیمنٹ کرے اس کو, کہ کون سی بات کب کس سے کہاں اور کتنی کرنی ہے. واہ. کون سی بات کب کس سے کہاں اور کتنی کرنی ہے. بری بھی نہیں گئی ہے ہر بار, ہاں رکھا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک نوجوان جو ہے وہ لیٹ کر موٹر سائیکل چلا رہا تھا, اور اس کے ساتھ ایک کار چل رہی تھی جو جس میں سے اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی, اور اسی طرح کافی سپیڈ پر تھے وہ آ رہے تھے. تو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جس طرح بال اڑ رہے تھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بہت سپیڈ میں ہے. اب آپس میں باتیں کر رہے تھے, موٹر سائیکل چلا رہا تھا, تو آگے گاڑی آگے نکل گئی, ٹھا کی آواز آئی, ایک چنچی لوڈر رکشا نظر آیا, وہ اس کو ہٹ کیا, ہائے یا اللہ کی آواز آئی, ہائے اللہ کی آواز آئی, اور یوں مطلب وہ آگے چلے گئے اور یہ مطلب پیچھے رہ گیا. اس کا حل جو ہے نا, یہ کیا لگتا ہے آپ کو اس ایشو کا, اس مسئلے کا, اس پرابلم کا, کہ اس طریقے سے اب آپ اس کا بندے کا کیا بنا ہوا ہوگا, جو بنے گا سو بنے گا, پھر ماں باپ کا کیا بنے گا, یعنی یہ بھی ایک مسئلہ تو دیکھیں ہے. کہتے ہیں سلمان بھائی, شہرت کی خواہش ہے نا, جی یہ جتنا دیتی ہے نا جی اس سے زیادہ لے لیتی ہے. اللہ اکبر. بندہ شہرت پانے کے لیے جو کچھ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ جو اس کو اویل ہوتا ہے نا, جی اس سے بہت زیادہ وہ اس کے اکاؤنٹ سے نکل چکا, ٹرین ہو جاتا ہے. صحیح. اس کا شاید اس کو اندازہ نہیں ہوتا. موت, حادثہ, یا کوئی وقت کا تھپڑ, وقت کی لاٹھی, یہ جب اس کو پڑتی ہے نا تب اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار میرا تو بہت کچھ چلا گیا. اللہ نہ کرے کوئی مطلب محتاجی ہو جاتا ہے, جی مطلب ایسی بات اوقات محتاجی ہو جاتی ہے جو لائف ٹائم محتاجی ہوتی ہے. اللہ. ایسا نہیں کہ 6 ہفتے کا پلاسٹر لگے گا اور وہ چلنا شروع کر دے گا. لائف ٹائم محتاجی ہو جاتی ہے, ڈیمیجز ہو جاتے ہیں, چہرہ بدنما ہو جاتا ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے, اتنے پرابلمس ہوتے ہیں. تو یہ پہلے تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے, اور مووی بنانے کے بجائے کوشش کر کے تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرے کہ بیٹا کیا کریں. یعنی ہم سب کب تک اپنے میڈیا پر اور ٹی وی پر اور بیٹھ کر تبصرے کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک کام ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن انفرادی کوشش یعنی تجزیہ جی کرنا اور اپنے اسیسمنٹ کو بیان کرنا, سوالات قائم کرنا, یہ ساری چیزیں کرنا, یہ ہو سکتا ہے کسی جگہ پر کام دیتا ہو, اس کے فوائد ہوتے ہوں, لیکن اس پرٹیکولر پرابلم کو ہائی لائٹ کر کے اس پرابلم کو کرنے والے سے بات کرنا, اور اس کی حکیمانہ انداز میں, مشفقانہ انداز میں, نہ کہ تحکمانہ انداز میں صحیح اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا, اس معاملے میں ہمارے یہاں بہت کمزوری پائی جاتی ہے. تبصرہ کرنے میں تو ایشو کوئی نہیں ہے, آج کل تو سوشل میڈیا تبصروں کے لیے ہر دن کوئی نہ کوئی آپ کو مواد دے ہی رہا ہوتا ہے, اور کامنٹس پہ تو اتنے تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں, میری تو بات ہوگا ویڈیوز کے میں کبھی کبھی کامنٹس پڑھتا ہوں تو میں تو پڑھتا ہی چلا جاتا ہوں بعض اوقات. کیا یار کامنٹ, ٹھیک ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے جو حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں, لیکن بعض ایسے کامنٹس ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس بیچارے کو پرابلم کیا ہے. صحیح. کوئی مطلب ہاتھ پیر نہیں ہے, ایک ہاتھ پیر ہوتا ہے. اچھا پڑھنے سے لگے کہ یار یہ کوئی واقعی کو سلجھا ہوا تمیز والا آدمی ہے. ڈاکٹر کامران, میں ایک دفعہ اپنی کسی ایک ویڈیو پر کامنٹ پڑھ رہا تھا, اس کامنٹس پر کسی نے سوال قائم کیا تھا میری ویڈیو پر. اب یقین مانیں مجھے اس کا سوال اتنا پسند آیا کہ میں نے سوال کا اسکرین شاٹ لیا, یعنی اس کو کوئی شاید کنفیوژن تھی. اچھا اس کی رائٹنگ سے اور اس کی ڈسکشن سے لگتا تھا کہ
کہ واقعی اس کو کوئی ایسا کنفیوژن لگ رہی ہے، وہ مطلب کہ اعتراض نہیں ہے، وہ کنفیوز ہے. اس کی رائٹنگ تھی، اس کی گفتگو کا انداز بڑا پڑھا لکھا سمجھداروں والا تھا. میں نے باقاعدہ اسکرین شاٹ لیا اور میں نے سوشل میڈیا والوں کو بھیجا کہ کائنڈلی اسے رابطہ کر کے اس سے بات کر کے اس کی پرابلم کو حل کریں. اور یہ اچھا لگا مجھے. یعنی میں اگر ایک بات ٹی وی پر بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کر رہا ہوں، کوئی بھی کر رہا ہے، تو ہر ایک ہماری ہر بات سے متفق ہو، مطمئن ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ذہن میں 10 سوال آتے ہیں، چلو ٹی وی پر ابھی یہ بھیج دیں گے سوال، یا کوئی سی بات تو ضرور مناسب ہوا تو یہ چلا دیں گے. لیکن کومنٹس تو ابھی مطلب 1000 2000 کومنٹس آ جاتے ہیں، 500 600 کومنٹس آ جاتے ہیں. تو کوئی بھی کومنٹس کو باقاعدہ پڑھ کر تو وہ نہیں کر سکتا، لیکن کہیں کہیں نظر پڑ جاتی ہے. جب بعض کومنٹس تو انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے کہ یہ یوز لیس بھی ہوتے ہیں. یوز مطلب اپنے کو یوں تھوڑی تسلی ہوتی ہے کہ یہ آدمی بھی اپنے پیش پر ہے، چلو ٹھیک ہے، کبھی نہ کبھی تو فرق پڑ ہی جائے گا. صحیح. کال دیتے چلیں. جی. عمران صاحب شورا کے جو نگران ہیں آپ کے دعوت اسلامی کے، میں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے نا آج کل بناوٹی طور پہ جو ہے نا ایسے چہرہ بنا لیتے ہیں، مسکراتے نہیں ہیں، اسمائل نہیں کرتے ہیں، اور لگتا ہے کہ جیسے وہ بناوٹ ہے ان کے چہرے میں. ان کو کس طرح مسلمان کو رہنا چاہیے زندگی میں اس طرح کی؟ بعض جگہوں پر اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے حضور. اب کوئی مطلب کہ بے وقت گھر پر آ گیا اور واقعی بے وقت آ گیا، اور ایسے وقت آیا کہ آپ نہیں ہیں پوزیشن میں، لیکن مہمان آیا ہے نا. اب آپ نے با تکلف چہرے پر مسکراہٹ بھی لانی ہے، با تکلف اس کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ بھی کرنا ہے. اسی طرح اگر آپ کو کوئی غم کی خبر ملتی ہے تو نہ آپ اس کو جان، لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایسا فیس دینا ہے باڈی لینگویج کہ اس کو لگے کہ یہ بھی ایک افسردگی کا عالم. مسکرائیں گے تو اب نہیں دل کر اب افسوس کرنے کا، تو مسکرائیں گے تو نہیں نا. تو سم ٹائم تو یہ انداز مطلوب بھی ہے، محمود بھی ہے، اور بعض جگہوں پر یہ انداز جو ہے وہ نہ مطلوب ہے نہ محمود ہے، بلکہ مذموم ہے. تو اب یہ صورتحال پر منحصر ہے کہ وہ صورتحال کی اگر جھوٹی چاپلوسی کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نگیٹو مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، یا سری اس کو پر جیسے کہ عملی منافقت کا کوئی خدا نہ خواستہ حکم لگتا ہے، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن سم ٹائم ضرورت پڑتی ہے. اب بالکل دور کا کوئی آدمی آیا ہے اور آپ کو پتہ چلا کہ یار اس کا گھر میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کو کوئی فیلنگ نہیں کہ والد انتقال ہو گیا، لیکن آپ اس کے سامنے مسکرائیں گے تو نہیں نا، لیکن سنجیدگی اور افسردگی والا منہ تو دکھائیں گے نا. یا کوئی کسی کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہے، بولتا یار میرے دوست ہیں، اچھا آپ کے دوست ہیں، کل ہی ان کی شادی ہوئی ہے، اچھا آپ کی شادی ہو گئی، اوہ مجھے بہت افسوس ہوا. ایسا تو نہیں نہ کریں گے. اچھا شادی ہو گئی ہے، ارے واہ واہ بہت بہت مبارک ہو. الگ نہ جانتے نہ پہچانتے، وہ کس چیز کی منہ پر مسکراہٹ آ گئی آپ کے. لیکن ایک مینرز ہوتے ہیں اور وہ اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے. جی. کال. اللہ پاک حاج صاحب کو، ساری ٹیم کو، مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، دانتوں میں خون آئے یا دانت دکھنا شروع ہو جائے، تھوڑا سا گوشت کھائے تو دانتوں میں پھنس جائے، اس کا کوئی روحانی علاج بھی عطا فرما دیجئے اور ڈاکٹر کا نسخہ بھی عطا فرما دیجئے. جی بھائی جان. دانتوں میں خون آئے، دانتوں میں گوشت پھنس جانے کا روحانی علاج اگر یہ تعویذات تاریہ والوں کے پاس ہے تو کمال ہے. دانتوں میں گوشت پھنس جانے کا، خون آئے، خون آتا ہے، ہاں جی، اور گوشت پھنس جاتا ہے، ہاں جی، اس کا روحانی علاج تو خون آتا ہے تو درد ہے نا، خون کا تو علاج کرنے نہیں ہے. ڈاکٹر بیٹھے میں آپ ان سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب بغیر درد کے دانتوں سے خون آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اچھا نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا، مجھے یہ بتائیں آپ. عرض کر خون آنے کا جو علاج ہے کہ خون نہ آئے، یہ تو ہو سکتا ہے علاج ہو، یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. رہی بات گوشت دانتوں میں پھنس جاتا ہے، انشاءاللہ اس کا علاج میں دے دوں گا. ٹھیک ہے کہ نہیں پھنسے گا. چلیں. دیکھیں اگر کسی بھی دانتوں کی تکلیف ہو نا، اولاً تو ایک مشورہ میں عرض کروں کہ سنت کی نیت سے مسواک کا آپ استعمال کریں نا.
اور اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دانتوں کی بیماریاں تکلیفیں یہ دور ہو جائیں گی. نیت ہو سنت پر عمل کرنے کی، ضمناً انشاءاللہ عز و جل دانتوں کی بیماریاں تکلیفیں یہ دور، میدے کے مسائل حل ہو جائیں گے. معدے کے بھی دور ہاں، الحمدللہ. اچھا، روحانی علاج دیکھیں یہ ہے کہ اگر کسی کے دانتوں میں درد ہوتا ہو تو سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم یہ آپ پڑھیں، اور پڑھ کر یہ جو شہادت والی انگلی ہے، شہادت والی انگلی پر دم کریں، اور دم کر کے یہ شہادت والی انگلی آپ اپنے دانتوں پر یہ پھیر لیں. اور یہ جو آیت مبارکہ میں نے عرض کی سلام قولا من رب الرحیم یہ 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے. اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. ایک تو یہ، اور دوسرا ایک عمل یہ بھی ہے کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے اور اپنی زبان کو اپنے داڑوں پر دانتوں پر پھیر لے تو انشاءاللہ عز و جل کان کے درد سے اور داڑوں کے دانتوں کے درد سے وہ محفوظ رہے گا. مرحبا. تو اس پر بھی وقتاً فوقتاً عمل کی نیت فرمائیں. دونوں ہی روحانی علاج، دونوں ہی عمل میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، آپ کیجیے عمل، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل انشاءاللہ. اب دانتوں میں پھنستی ہے بوٹی، جی اس میں حکمت کی بات میں یہ عرض کروں گا کہ ان کو چاہیے کہ ریشے والی بوٹی نہ کھائیں. جب یہ ریشے والی بوٹی کھائیں گے نا، جس کے ریشے نکلتے ہیں، تو وہ پھنسیں گے. بغیر ریشے والی بوٹی کھائیں تو اس میں نہ ریشہ ہوگا نہ پھنسے گا انشاءاللہ. جن کے دانتوں میں بوٹی پھنستی ہے وہ سمجھدار لوگ ریشے والی بوٹی نہیں کھاتے، بغیر ریشے والی بوٹی کھاتے ہیں. اگرچہ کم کھانا ہوتا ہے تو انشاءاللہ جب ریشہ ہی نہیں ہوگا تو اللہ نے چاہا تو وہ پھنسے گی نہیں. کر کے دیکھیں. آپ کچھ فرمائیں گے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ دانتوں میں بوٹی پھنس جاتی ہے، تو اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ گیپ آ جاتا ہے دانتوں کے اندر، اور وہ یقیناً جو ہے ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. کچھ ڈائٹ ایسی ہوتی ہے، کچھ خوراک اس طرح لے رہے ہوتے ہیں، کچھ تمباکو وغیرہ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دانتوں پہ اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. کچھ دانتوں کی انہائیجینک کنڈیشنز ہوتی ہیں، پراپرلی اس کا صحیح طریقے سے صفائی نہیں کرتے ہیں. اگر دن میں 2 دفعہ یہ مسواک یا ٹوتھ برش وغیرہ صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ان کی یہ جو دانتوں میں خون آنے کی تکلیف ہے سے کافی حد تک بہتر ہو جائے گی. اس میں ٹوتھ پیسٹ جو ہے ایک اچھا میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں، اس کو یوز کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. سینسیٹیوٹی ہو جاتی ہے دانتوں کی جڑوں کے اندر جس کی وجہ سے اس میں سے سویلنگ ہو جاتی ہے، سوجن کی وجہ سے اس میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کو کور کرنے کے لیے آپ سمپل سے یہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے نارملی ہوتے ہیں میڈیکیٹڈ، اس کو یوز کر کے آپ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتا ہے تو ڈینٹسٹ سے مشورہ کر کے اگر اس کی جڑوں میں کوئی پرابلم ہے تو اس کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. نارملی یہ ان چیزوں سے یا 2-4 دوائیاں استعمال کرنے سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. گیپ کے حوالے سے جہاں تک ان کا گیپ اگر آ گیا، اگر ان کو تمباکو وغیرہ استعمال کرنے کا ہے عادت ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، ادروائز وہ دانتوں کو مزید خراب کرے گا اور اس میں گیپ بڑھتا چلا جائے گا. اور اس کے اندر یہ ہے کہ ڈینٹسٹ کے پاس جا کے فلنگ کروائی جا سکتی ہے، فلنگ کروا کے وہ گیپ کلوز کیا جا سکتا ہے، تو یہ دانتوں کے جو بوٹی پھنسنے کا مسئلہ ہے ان کا وہ اس کو سالو کیا جا سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ دن میں کم از کم 2 دفعہ اگر ٹوتھ برش یا مسواک کا استعمال کریں گے تو جملہ دانتوں کی کافی بیماریوں سے ان کو کافی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. انار کے پھول ایسا، انار کے پھول اگر یہ خشک کر کے اس کو دانتوں پر ملا جائے باریک کر کے پاؤڈر بنا کر، تو یہ دانتوں میں جو خون آتا ہے اس کے حوالے سے بھی مفید ہے. اسی طرح سے جو خون آتا ہے اس حوالے سے بھی مفید ہے. اسی طرح اگر دانت ہلتے ہوں تو اس میں بھی مفید ہے. پھٹکری بھی ملتی ہے، پھٹکری بھی کہتے ہیں، پھٹکری بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی اگر لے لی جائے تو یہ عام طور سے مل جاتی ہے. جو راشن کی دکانیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کی، وہاں سے مل جاتی ہے. تو وہاں سے لے کر اس کو تھوڑی توے پر اس کو رکھ کر چولہا جلائیں تو یہ پھیل جائے گی، پگھل جائے گی. پگھلنے کے بعد پھر اس کو آپ ٹھنڈا ہونے پر اس کو پاؤڈر سا بنا لیں اس کا، تو اس کو دانتوں پر لگایا جائے تو یہ بھی اس حوالے سے مفید ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ ہوگا. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں کسی کے دانتوں میں درد تھا، وہ کافی علاج کروایا، وہ پھر فائدہ نہ ہوا تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اس کا کوئی علاج ارشاد فرمائے. تو آپ نے ایک جڑی بوٹی کا ارشاد فرمایا تھا جس کا نام ہے کباب خندہ. تو یہ آپ نے فرمایا کہ یہ لے کر اس کو جو ہے دانتوں پر ملا جائے، تو یہ بھی دانتوں کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے.
तो दांतों में दर्द हो या दांत हिलते हो, खून वगैरह आता हो, तो ये कबाब खन्ना लेकर इसको पीस के रख लिया जाए और वक्तन फ़वक्तन दांतों पर इसको मला जाए, तो इंशाअल्लाह ये दांतों के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद। जी कॉल। तो मोहम्मद नासिर अब्बारी मस्जिद लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। जो मसला मेरा ये है कि मेरे पिछले दिनों ना एक्सीडेंट हुआ था, तो डॉक्टर साहब से ये सुना है कि माशाल्लाह जख्म भर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूछना ये था कि इसके जो अगर रेशा पड़े उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा मौसम में रेशा जख्म में पड़ सकता है, ऐसा क्या खाऊं कि जिससे रेशा भी ना पड़े और जख्म भी जल्द ठीक हो जाए। अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमा प्यारे हबीब के सदक़े में। जिनके दांतों में तकलीफ़, अल्लाह ताला उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। जी क्या फरमाते डॉक्टर साहब? इन्होंने ज़ख़म में जो है मवाद बनने की बात की, इन्फेक्शन होने की बात की, ऐसी कोई कलाम था शायद इसमें कि खुराक अगर ये डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, कोई ऐसी मूज़ी तकलीफ़ नहीं है, तो नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कि आप बाज़ औक़ात होता है कि घरों में चावल वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात दूध वगैरह बंद कर दिए जाते हैं। उमूमी तौर पे ऐसा कोई मसला होता नहीं है दूध या चावल। अगर आप अच्छी डाइट लेंगे तो आपका यकीनन जो डिफेंस मैकेनिज़्म अच्छा होगा और वो हीलिंग पावर में आपकी मदद करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी खुराक इस्तेमाल करें डॉक्टर से मशवरा कर लें कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, खुदा न खास्ता कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या और कोई किडनी डिजीज़ वगैरह भी होती हैं, उसमें थोड़ी सी खिलाई पिलाई में एहतियात करनी पड़ेगी। सूरत तरीक़े कुछ भी दवा ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सेहतमंद ग़िज़ा जो होती है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो वेट है वो बढ़ रहा है मुसलसल, तो इसके लिए क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करना? मैं बाकी जिस्म का नहीं, सिर्फ पेट आगे बढ़ रहा है, बाकी जिस्म सारा सही है मेरा। असल में बाज़ औक़ात ये होता है डॉक्टर साहब के आई थिंक फ़ैट जो है ना ये अपनी को जगह बना ले, यानी बाज़ औक़ात ना हाथों पर, ना शोल्डर पर, ना लेग्स पर, ना कहीं भी फ़ैट नज़र नहीं आता। लेकिन ज़्यादातर बाज़ों को फ़ैट जो है ना वो इनके पेट और इनके गिर्द इनकी गिर्द में फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो यूँ बेसिकली वो मतलब उनके पाँव भी आपको दुबले पतले मिलेंगे, उनके हर चीज़ उनकी आपको नॉर्मल मिलेगी। तो ये फ़ैट उमूमन ये हो जाता है। लेकिन ये फ़ैट ही सिर्फ नहीं बढ़ रहा, बाज़ों का पेट, वेट और फ़ैट तीनों साथ बढ़ते हैं। तीनों जब साथ बढ़ते हैं ना तो फिर ये तीनों का जो एक प्रॉब्लम है, इसमें मैं वैसे अलबत्ता अमीर सुन्नत का रिसाला है वज़न कम करने का तरीका, बहुत छोटा सा रिसाला है। मेरा ख़्याल है दुनिया भर के डाइट प्लान ले लें, दुनिया भर की आप थ्योरी ले लें, इन सब को अगर आप यूँ समझिए कि आपको 50, 100, 200 किताबें जमा कर लें, उन किताबों को जमा करने के बाद अगर यार इनका कोई चंद सफ़ों में या इस किताब को खुलासा लिख दे किताबों का, तो वो रिसाला होगा वज़न कम करने का तरीका ये। और पेट की बीमारियों से और इस तरह के दीगर चीज़ों से बचने के लिए जो किताब है वो पेट का कुफल मदीन आपको वो इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। यानी हमें अगर ये 2 किताबों पर अमल करने की तौफीक नसीब हो जाए और वज़न कम करने का तरीका, और इसको सीरियस लें। असल में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डॉक्टर साहब से भी इंशाल्लाह इसका हल लेते हैं। हमारे मसाइल का हल ना निकलने की एक बुनियादी वजह यह है कि हम सीरियस नहीं होते, हम सुनते हैं। यानी हम वो मरीज़ हैं जो डॉक्टर को दिखाकर प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेते हैं, लेकिन हम मेडिकल स्टोर पे जाकर दवाई नहीं लेते। अच्छा बाज़ वो जो मेडिकल स्टोर पे जाकर दवाई भी ले लेते हैं मगर घर जाकर दवाई खाते नहीं हैं। फिर दोबारा 1 हफ़्ते के बाद डॉक्टर से रब्ता करें, डॉक्टर साहब सही नहीं हुआ, आपने दवाई दी, दवाई ली तो थी, तो डॉक्टर पूछेगा दवाई खाई थी? अच्छा खाई भी थी लेकिन अब मर्ज़ी की खाई थी, 1 दिन खाई, 2 दिन नहीं खाई, 1 टाइम खाई, 2 टाइम नहीं खाई, तो इससे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आप 2 साल तक दवाइयाँ खाते रहें लेकिन बाकायदा नहीं बेकायदा खाएं, आप पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग सीरियस नहीं होते ना, यानी आदतों को दुरुस्त करने के लिए, अपनी लत से नजात पाने के लिए, अपनी जो प्लानिंग आप करते हैं उसके ताल्लुक से, फैमिली हो, इकोनॉमिकली हो, जब तक बंदा सीरियस नहीं होता, सीरियस होने का मतलब ये होता है कि वो उसको एग्जीक्यूट करता है, वो उसको प्रैक्टिकल करता, अमल करता है, अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ करता है, अपने एंटरटेनमेंट को कंप्रोमाइज़ करता है, अपनी डिज़ायर्स को कंप्रोमाइज़ करता है, अपनी मतलब कि बहुत सारी लज्जतों को वो कंप्रोमाइज़ करता है, और उसके बाद जाकर कभी किसी जगह पर वो अपने गोल को अचीव करता है। विदाउट कंप्रोमाइज़ कोई अचीवमेंट नहीं होती।
کوئی منزل نہیں پاتا جب تک کہ وہ اس کے لیے اسٹرگل نہ کر لے. منزل اسٹرگل کے ساتھ ملتی ہے, کوششوں کے ساتھ منزلیں ملا کرتی ہیں. تو جو کوششیں نہیں کرتے, صرف محض ڈسکشنز کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور بس صرف سنتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کو صرف سننے کا تو فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ جس طرح کا فرق چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم چیزوں کو سیریس لینے کی عادت پیدا کریں. اور جب پرابلم ہی زیادہ ہیں, مطلب آدھے بولے کیا کیا چیزیں سیریس لو بھائی, تو ٹھیک ہے, تو مسئلہ بھی تو اتنا ہے نا بھی, گردے کا پرابلم, تو پھیپڑے کا پرابلم, تو دل کا پرابلم, تو تلی کا مسئلہ الگ ہے, تو مطلب 10 چیزوں کا مسئلہ لے کر ہم ہی بیٹھے ہوئے نا. پھر آنکھ دانت داڑھ سب الگ الگ لے کے بیٹھے ہوئے, تو پھر ہر ایک کے معاملے میں سیریس ہونا پڑے گا. اول میں ایک کے معاملے میں سیریس ہوں, 6 کے معاملے میں نہیں ہو, تو پھر 6 کا درد برداشت کرو. تو یہ ایک انٹرنلی جو بندے کی جو آرگن وائز جو پرابلمس ہوتی ہے اس کو بھی جب سیریس لینا ہوتا ہے, تو جو ہیبٹس ہے نیچر, اور میں نے کتابوں پڑھا ہے کہ سب سے مشکل کام عادتوں کو بدلنا ہے. دنیا کے مشکل کاموں میں جو کام ہے نا وہ عادت کا بدلنا ہے. عادتیں نہیں بدلتے, عادتیں بدلنے پر بندہ اتنا سیریس ہونے کا اظہار کرتا ہے, سیریس ہوتا نہیں ہے, ویری سوری ٹو سے, اظہار کرتا ہے عادتیں بدلنے پر, کہ بس ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بیزار و تنگ ہی نہیں ہے اپنی عادتوں پر. بٹ یہ بدل نہیں پاتا, کیونکہ یہ ریئلی ایک مشکل کام ہے عادت کا بدلنا. لہٰذا آپ کو یہاں سے جو بھی مسائل کے حل ملتے ہیں, میری درخواست ہے آپ سب سے, پلیز اس کے لیے سیریس ہونے کی آپ کو عادت بنانی پڑے گی, اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا آپ کو ایکشن پلان تیار کرنا پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحب. اس میں جیسے آپ نے 2 بکس کا حوالہ دیا, میرے خیال میں وہ بہت زیادہ ہے, اگر اسی پہ عمل کر لیں گے تو کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا ان کو. اس میں پھر بھی 2-3 چیزیں ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ ان کو اپنی لائف اسٹائل پر غور کرنا پڑے گا, کہ اگر یہ جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی اس سے کہیں زیادہ تو خوراک نہیں استعمال کر رہے. لازمی بات ہے اگر آپ کو 100,000 کیلوریز کی ضرورت ہے, 1200 کیلوریز کی ضرورت ہے, اور آپ اس کی جگہ جو ہے 3000 کیلوریز استعمال کر رہے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے رکے گا تو صحیح, جس کی وجہ سے وزن بڑھے گا. تو اس کو کیلکولیشن کرنا چاہیے. اگر یہ آفس ورک کرنے والے ہیں اور صرف سٹنگ کرنے کا کام ہے, صرف بیٹھ کے کام کرنے کا ہے, تو میرے حساب سے ان کو 1500-1800 کیلوریز ان کے لیے کافی ہوگی, جو کہ کیلکولیٹ کر کے آرام سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے ڈائٹ پلان کی طرف دھیان دے لیں, کہ بہت زیادہ جو جنک فوڈ ہے اس کا استعمال تو نہیں کرتے, بہت زیادہ تلی ہوئی اشیاء کا استعمال تو نہیں کرتے, یا رات کو لیٹ نائٹ میں کھانا کھاتے ہیں, ایسی کوئی ڈائٹ تو نہیں لیتے جو بنا ہضم کیے ہی جا کے سونے کی ترکیب ہوتی ہے, اس کو پیٹرن کو بھی چینج کرنا پڑے گا. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب اس وقت کیفیت ایسی ہے کہ یہ احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ ابھی جو باڈی کے اندر فیٹ ان کے آ گیا ہے اس کو بھی ان کو برن کرنا پڑے گا. اس کے لیے جو سب سے آسان اور سب سے سستی جو ایکسرسائز ہے وہ ہے واک کرنا, کہ آدمی کم از کم 12 منٹ اپنے لیے نکال لے, صرف اپنی ذات کے لیے نکال لے, اور ایک کمپلیٹلی واک, برسک واک جس کو کہتے ہیں, تھوڑا تیز چلنا, وہ اگر کر لے اور 1 مہینے تک یہ کر رہے تو اس سے کافی حد تک ان کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ فائدہ اس وقت ان کو ہوگا جب یہ اپنے ڈائٹ کے اوپر کنٹرول کریں گے, اپنی ہیبٹس پہ کنٹرول کریں گے. جتنے بھی فزیکلی انفٹ ہونے کا شکار ہیں, آدھا گھنٹہ اگر آپ کے پاس اپنی صحت اپنے بدن کے لیے نہیں ہے, جسٹ اونلی 30 منٹس آپ کے اپنی آن باڈی کو اگر آپ نہیں دے پاتے, جس میں آپ کی واکنگ اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز شامل ہے, صرف آدھا گھنٹہ, جسٹ 30 منٹس, اسٹارٹ تو لیں. آج تک 30 منٹ نہیں ہے, 15 منٹس اسٹارٹ تو لیں, آغاز تو کریں. ارے بھائی نہیں چل سکتے, گھٹنے کام نہیں کر رہے, ٹخنوں میں تو جانی کوئی نہیں ہے, کیا کریں؟ 5 منٹ اسٹارٹ تو لیں, جسٹ بگننگ. اسٹارٹ بندہ لے گا تو اینڈ کرے گا نا, آغاز ہی نہیں کرا تو اختتام کہاں سے کرے گا؟ پلیز, اللہ تعالیٰ کو صحت مند مومن بیمار مومن کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے. اللہ ہم سب کو اس کی رضا کے لیے صحت مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جی کال. میں موٹے ہونے کے لیے کیا کھاؤں؟
चलो रिवर्स हो गया। मोटे होने के लिए क्या खाऊं? मेरा ख्याल है बस किसी बंदे का दिमाग मत खाइएगा, बाकी बहुत सारी आइटम जो हलाल तैयब चलेगी, क्योंकि आप जब दिमाग खाएंगे तो वो बेचारा पतला हो जाएगा। ये खुश तबाही कर रहा था। अब्दुल खलील भाई क्या खाए मोटा होने के लिए? खरबूजा खिलाओगे, तरबूज खिलाओगे, खजूर खिलाओगे? जो आपने फरमाया ये भी खाएं, मक्खन खाएं। मक्खन भी खाएं? अच्छा, सुबह नाश्ता अच्छा होना चाहिए, नाश्ते के अंदर अच्छा ये आवाज बच्चे की थी, जरूरी है सवाल बच्चे के लिए हुआ। तो जो बड़े अगर इसको इस्तेमाल करें तो वो देख लें अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल, उसके एतबार से इस्तेमाल करें। बहरहाल बच्चों के हवाले से ये है कि बच्चों, हकीम साहब अगर कोलेस्ट्रॉल को लिफ्ट नहीं कराते हैं, ये आप लोग कराते हो, ये डॉक्टरों? ना ये बहुत, ये इनको नाम लेने में भी मसला होता है कोलेस्ट्रॉल। दवाएं बनाते हैं इसकी। अच्छा इसमें ये कि अच्छी, अगर बच्चों का मामला है तो उसमें अच्छा नाश्ता अगर दिया जाए सुबह के टाइम में, तो चूँकि रात को भी पेट खाली होता है रात भर, और फिर सुबह जो है बच्चे अधूरा नाश्ता किए और जल्दी में आमतौर से देखा गया है कि स्कूल या जहाँ भी जाना होता है तो चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि सुबह का नाश्ता अच्छा दिया जाए ताकि जो है वो का नाश्ता बच्चे बाप रे बाप फिर बहुत मुश्किल हो। मदरसतुल मदीना के ताल्लुक़ से या दारुल मदीना के ताल्लुक़ से या जामिअतुल मदीना, 3 ताल्लुक़ से तो मेरे को अंदाज़ा है कि बच्चे या बच्चियाँ हमारे, इवन के बड़े, या आप सोचिए कि सुबह नाश्ता एक मुनासिब सा नाश्ता करके निकलते हो तो उसका चांस ना होने के बराबर। अरे ये इसकी एक वजह लगती है 90, यार आप हो हमारे प्रोग्राम में, कमाल कर दिया यार सलमान भाई। मुझे इसकी एक वजह लगती है, और वजह ये है कि जब बच्चे रात को देर तक जागते रहेंगे और सुबह आधा मुंह उनका खुला उठा हुआ है, आधा वो जाग रहा है, आधा सो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो नाश्ता करे। आप उनको 9 बजे रात को सुलाओ और उनको सुबह फजर में उठाओ, फिर सुलाओ, फिर उठाओ, उसके बावजूद भी ये प्रॉपर नाश्ता नहीं करते। नहीं, हम करके जाते थे सब, मुझे याद है। यार आप भी शहर की बात कर रहा हूँ मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आपके मतलब कल्चर की बात होती है। आप लोग जो मतलब शहरों के अलावा का जो कल्चर है ना सलमान भाई, थोड़ा चेंज है। सही। आप सरसों का साग और जनाब रोटियां तो पराठे तो फिर लस्सियाँ मस्सियाँ तो मसला ही कोई नहीं है ना। जो मक्खन बोले, मक्खन तो आप लोगों के घर में निकलता है, हम लोगों का मक्खन लेने के लिए स्टोर में जाना पड़ता है। तो एक मतलब आप लोगों का जो कल्चर है ना, बहुत आइडियल कल्चर है ये जो गांव देहातों का जो ये जो कल्चर है ना, आबो हवा, खाना पीना, फ़ज़ा, आपको शायद वो हार्ट पेशेंट ना होने के बराबर होंगे। उनको कोलेस्ट्रॉल पता ही नहीं बोलता होगा, शायद तो कोरोना भी पता नहीं आता वाता होगा कि क्या होगा। तो ये आप लोगों का ये जो गांव देहातों का और ये इस तरह का जो कल्चर है ना, ये कई उन्वान पर देखा जाए ना बहुत आइडियल कल्चर है। और शहरों की जो ज़िंदगी है ना, हम तो धूप को तरसे भाई, हम जैसे लोग तो मतलब हम क्या, मेजॉरिटी लोग धूप कहाँ लेते हैं, घर के अंदर ही हैं, गाड़ी में, ऑफिस के अंदर हैं। और आप या जिस तरह जो ये हमारी जो आउट ऑफ सिटी जो शहरों के बाहर की जो कम्युनिटी है, ये मतलब कि है, तो हमारे प्रॉब्लम यही है कि बच्चे ये बड़ी अच्छा समय बहुत अहम टॉपिक था जी। तो इसके लिए मैंने इनको थोड़ा सा पिक कर लिया कि ये बच्चों को नाश्ता करा कर भेजना। अब नाश्ते में क्या बनाएंगे, तो एक दो वो नगेट्स बना देंगे, फलां बना देंगे, तली हुई चीज़ें 2-4 खिला देंगे, 2-3 स्लाइस देंगे, या वो नूडल्स बना देंगे, इस तरह की चीज़ें बना देंगे, और वो भी टिफ़िन बॉक्स में डाल के दे देंगे। तो ये नहीं, घर में वाकई सही कह रहे हैं ये बच्चों को, ये इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लेते हैं क्योंकि डेफिनेटली ये आई थिंक लाखों लाख या करोड़ों लोगों के लिए इशू हो तो कोई मतलब इसका हल निकाला जा सकता है कि बच्चा, अब मैं एड्रेस वो यूँ समझे कि मैं एक रिप्रेजेंटेटिव का रोल अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ फैमिली मेम्बर्स का। तो बच्चा नहीं खाता, बच्चा नींद में होता है, एक तो बड़ी मुश्किल से तो वो तैयार होता है,
बड़ी मुश्किल से तो हम उसको मुंह धुलाते हैं, टीथ करवाते हैं। अब उसको मतलब कि वो ऐसे वैसे पड़ा हुआ है, थोड़ी देर के उसका मुंह उठाओ तो तब फिर यूं सो जाता है, नीचे वैन आकर इंतज़ार कर रही होती है। तो क्या करें, अब यूनिफॉर्म बड़ी मुश्किल से उसने पहना है, बैग उसने भरा नहीं था, बैग भी उसका भरो। तो जो उसको नाश्ता कराना चाहते हैं वो भी नींद में ही होते हैं आधे बूढ़े, कि ये जाए तो फिर हम भी थोड़ा मतलब कि सो जाएं। अब इन तमाम सूरत हाल के अंदर बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए एज वाइज मैं आप तीनों एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूँ, एज वाइज आप उस फैमिली को बच्चों के लिए कौन सा नाश्ता, ब्रेकफास्ट एडवाइस करेंगे? खाली कहना ही तो हमारा हल, मसाइल का हल हम यही तो नहीं करते, हम तो पूरे का पूरा पैकेज देते हैं नाज़रीन। ये बच्चों के नाश्ते की बात है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि बच्चे बड़े भी नाश्ता नहीं करते हैं आजकल। बहुत सारे मेरे अपने जानने वाले हैं जिस साइज सुबह का नाश्ता नहीं करते, जो कि बहुत ज़्यादा गलत ट्रेंड हुआ है। अब बच्चों में अगर हम नाश्ते की बात करते हैं तो बच्चों के लिए बड़ी सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं देने के लिए नाश्ते में। उस वक्त एक तो होता है लंच बॉक्स में दे देना, और एक उस वक्त खिला देना, हमारे पास बड़ा सिलेक्टेड टाइम होता है। वो भी रेडीमेड है अभी फ़िलहाल। हाँ, रेडीमेड, यानी अभी इतना टाइम नहीं है। अच्छा, नेचर और फैमिली का मिजाज बदल चुका है। पहले मतलब कि नेचर और मिजाज में फ़र्क था, अब फ़र्क है। इसको भी थोड़ा सा हम रियलाइज़ करें। मैं ज़्यादातर शहरों की बात कर रहा हूँ, इंटीरियर की मैं बात इतनी अभी नहीं कर रहा, ठीक है ना। और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं यूँ समझे कि जो मैं बात कर रहा हूँ अगर शहर सतह पर, तो ये एक वर्ल्ड वाइड इशू बना हुआ है जो मैं अभी आपसे, क्योंकि वाक़ईतन ये बात दुरुस्त है कि बच्चे को घर से निकलने से पहले एक अच्छा, उम्दा, एनर्जेटिक, हेल्दी नाश्ता एज वाइज अगर उसको हम डिज़ाइन कर देते हैं कि ये आप मतलब कि डे वाइज इसको आप बना लें, तो ये एक अच्छा काम हो जाएगा। मगर वो क्या, इसमें एक चीज़ सिर्फ यही समझ में आती है कि क्योंकि आपके पास टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, उस वक्त बहुत कम टाइम होता है, नीचे वैन भी आ रही होती है, बच्चे को प्रिपेयर भी करना होता है। एक तो ये है कि हम टाइम कैलकुलेट करके उठें कि यार हमारा बच्चा आधा घंटा लेता है तैयार होने में, उसको खाना वाना खिलाने में हमें 10 मिनट लग जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता है क्या है कि हम टोटल आधा घंटा पहले उठते हैं, तो आधे घंटे में हमने बच्चे को भी तैयार कराना होता है, सारी चीज़ें रेडी करनी होती है और बच्चे को ज़बरदस्ती पिलाना भी होता है। अब इसमें सप्लीमेंट्स आते हैं, उन सप्लीमेंट्स को दूध के अंदर मिला के, अच्छी ताकतवर सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर वो बच्चा उसको ले लेता है तो वो अच्छी खासी उसको एनर्जी उससे मिल जाती है बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए। आप 1 कप के अंदर या हाफ़ गिलास के अंदर जो है वो आप दे देंगे तो उसको एक अच्छी उस वक्त एनर्जी मिल जाएगी। फिर उसके साथ जब वो लंच लेके जा रहा होता है तो उस लंच के अंदर जैसे 3-4 आइटम्स के आपने नाम लिए, उमूमी तौर पे यही दिया जाता है। तो अगर वो दे दें या फिर कोई रोल वगैरह बना के दे दें, जैसे रोल होते हैं सादा, उसके अंदर पराठे के अंदर या नीम जो पराठा सादा कहाँ होता है डॉक्टर? वो बगैर घी का जो पराठा होता है ना, अंदर रोटी सादी सी रोटी ना, सादी सी रोटी होती है, नरम सी बना के उसके अंदर आप कुछ नगेट्स वगैरह डाल के दे देंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होता है कि बच्चा शौक से। नगेट्स तल के दिए जाते हैं? तल के देते हैं, लेकिन अगर आप उनके डीप फ्राई है नगेट्स, पीसेस कर दें, उसको पीसेस करके सॉफ्ट करके हल्के करके उसको आप डाल देंगे तो वो उनके लिए काफ़ी हद तक एनर्जेटिक होगा, क्योंकि वो आपने अगर उसको सुबह नाश्ता दे दिया है, दूध वगैरह दे दिया है उसको और सप्लीमेंट के साथ दिया है, तो उसको काफ़ी हद तक उसको एनर्जी उससे मिल जाएगी। दीगर जो है हमारे यहाँ बच्चों के साथ ट्रेंड ये बना हुआ है कि वो 1 दफ़ा चीज़ ले लेते हैं, 2 दफ़ा ले लेते हैं, तीसरी दफ़ा उनका मूड चेंज हो जाता है। अब वालिदैन के लिए यहाँ प्रॉब्लम ये शुरू हो जाती है कि अब नेक्स्ट आइटम हम क्या दें। नेक्स्ट आइटम फिर हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि वो इसी किस्म की कोई चीज़ें लेकर आएंगे और हम उनको देंगे। तो हमारे पास एक सेलेक्टेड चीज़, सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, कोशिश करनी ये चाहिए कि जो आप लिक्विड देते हैं, दूध देते हैं, किसी तरीके से वहाँ पे उनको राज़ी करें और वो अगर उसको इस्तेमाल कर ले देते हैं। शुरू में प्रॉब्लम ज़रूर करते हैं बच्चे, इसमें ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन वो कुछ पीरियड के लिए जब उनको आदत पता चल जाता है बच्चों को, यार हमने ये काम करना है, हाल के अंदर वाले ने इसके अलावा हमें छोड़ना नहीं है, तो वो फिर हालत मजबूरी पीते ज़रूर है। जी खलील भाई, है कुछ आपके पास इससे हटकर? सब इसमें यही है कि सबसे, जिस तरह आपने फरमाया कि अभी जो बात हो रही थी कि रात को बच्चों को जल्द सुलाने की तरकीब बनाई जाए, तो सुबह अगर वक्त पर उठा जाए ताकि कुछ वक्त हो। इसमें अगर जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाते भी हैं तो उसमें होता है ये भी, इसमें एक प्रॉब्लम है कि फिर वो चबाते नहीं, जैसे तैसे खाया और फौरी जो है वो निकल गए, तो फिर ये जो खाना है ये भी ऐसा ही हो जाता है कि जैसे नहीं खाया।
اس کا ہاضمے کے معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ صحیح طور سے ہضم بھی نہیں ہو پاتا، بھاگم دوڑی میں جو کھایا جاتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ بچوں کے حوالے سے خاص طور سے ابلا ہوا انڈا استعمال کیا جائے، اسی طرح سے دودھ ہے، بادام ہے، کھجور وغیرہ ہے، اسی طرح سے جو ان کا من پسند۔ پھر ایک یہ بھی چیز ہے کہ جو چیز صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، فائدہ مند ہے، اب وہ بچہ بھلے وہ دوپہر میں کھانا چاہے یا صبح میں کھانا چاہے، جب بھی کھانا چاہے تو بچوں کا من پسند اگر ان کو دیا جائے کوشش کر کے اپنے حسب حیثیت، تو یہ بھی مفید ہے۔ کیلا کھلا دیا جائے صبح، کیلا بھی مفید ہے، سیب کاٹ کے تھوڑا سا دے دیا جائے، پورا نہ بھی کھا سکے، سیب اس کو اس دے طرح دیا جو بھی جائے۔ موسمی پھل ہے وہ تھوڑا بہت صبح دے دیا جائے۔ کوئی ان کو مطلب کہ ایسا اچھا سا ملک شیک بنا کر دیا جائے، بہترین چیزیں ہیں جو آپ نے فرمائی ہیں، ایک تو موسمی پھل، کوئی ایسی چیزیں دی جائیں۔ یعنی بچے ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، ابھی والدین ہماری باتیں سن بھی رہے کہ ان کو یہ تو باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ کرنا تو پڑتا ہی ہے۔ جو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا لیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ مطلب کہ منڈے ٹو فرائیڈے، کیونکہ سیٹرڈے سنڈے بعض اوقات چھٹیاں ہوتی ہیں یا سنڈے تو چھٹی ہوتی ہے، تو یہ 6 دن کا کوئی یا 7 دن کا کوئی آپ بریک فاسٹ وہ بنا لیں، کیونکہ اٹھنے کے بعد اگر آپ سوچو گے نا کہ کیا کھلاؤں تو اتنے میں وین آ جائے گی۔ یا بچے سے پوچھنے بیٹھیں گے بیٹا کیا کھاؤ گے تو فرمائشی پروگرام میں تو آپ رہ جاؤ گے۔ اگر بچے کو عادی بنا دیں گے روزانہ جو بریک فاسٹ ملے گا وہ لینا پڑے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو تھوڑا سا لنچ باکس دیتے ہیں، اس میں چپس اور اس طرح کی چیزیں ڈالنے کے بجائے کہ بھی وہ آئے اس کا پیٹ ہی خراب ہو جائے، تو یہ مناسب نہیں رہے گا۔ لہذا لنچ کے ساتھ ساتھ آپ کو بریک فاسٹ کے ساتھ ساتھ لنچ بھی ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ جب یہ واپس آئیں تو پھر ان کو آپ نے کیا کھلانا ہے، تاکہ یہ مطلب ایک، کیونکہ پرابلم یہی ہو رہا ہے کہ بچے کمزوری کی وجہ سے بچوں میں ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، اور بچوں کی ایک کمزوری کی وجہ ان کی ماں کی کمزوری ہوتی ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کا خیال نہیں رکھتی، اس وقت اپنی نفس کی ماری ہوئی ہوتی ہے بیچاری، جو پسند ہے وہ کھائے گی، جو پسند نہیں وہ نہیں کھائے گی، اس وقت وہ یہ نہیں سوچتی کہ میرے بچے کو میری اس وقت کس غذا کی ضرورت ہے۔ تو جب وہ ماں بننے والی ہے تو پھر وہ ماں بن کے سوچے، تبھی انشاءاللہ بچہ آپ کا اللہ نے چاہا تو صحت مند بھی پیدا ہوگا، اللہ نے چاہا تو۔ رول بھی کھلائے جاتے ہیں، جیسے رول بچوں کو رول بھی پسند کرتے ہیں، انڈا بنا کر بھی رول دے دیا جاتا ہے، انڈا بنا کر بھی دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک مشورہ ہے کہ اگر ہو سکے تو مچھلی اگر رول کے اندر دی جائے تو یہ کیلشیم کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ سبزی کھلانے کی عادت بنا۔ سبزی ہے تو اسی طرح فروٹ جو بھی چیزیں ہیں تو وہ سبھی۔ پرابلم یہی ہے کہ اصل میں ہم نے بچوں کو چیزیں کھانے کا عادی نہیں بنایا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ اٹھنے کے بعد ٹائم نہیں ہے کہ ان کو کیا دیا جائے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو کوئی ایسی چیزوں کہ وہ رات ہی ایسا معاملہ کر کے پھر سویا جائے کہ صبح آپ پرابلم کم سے کم ہو۔ بچے اسی طرح سے پانی کم پیتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے ان کی کمزوری کی۔ وہ لاکھ چیزیں ان کو کھلا دیں مگر پانی نہیں پیتے، تو پانی کم پیتے ہیں، تو پانی کی کمی کی وجہ سے پھر وہ بچے کمزور رہتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا جائے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جوس وغیرہ فریش ان کو دے دیا جائے، یا پھر وہ کوئی اگر فلیور پسند کرتے ہیں تو وہ تھوڑا ڈال کر ان کو پانی کے اندر جیسے دے دیا جائے بطور شربت مشروب، تاکہ کسی طرح سے پانی جو ہے ان کے ہم نے کوشش کی ہے کچھ اس طرح اس ٹاپک کو آپ کے ساتھ پراپرلی شیئر کرنے کی، تاکہ آپ اس سے اپنے طور پر دیکھ لیں۔ بچے آپ کے ہیں، ان کی صحت کا خیال بھی آپ کو ہی رکھنا ہے۔ ڈاکٹر زیرک ہمارے ساتھ اگر ہوں تو وہ میں چاہوں گا کہ اس وقت اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں۔ جی، اس میں ماشاءاللہ کافی اچھی گفتگو ہوئی ہے، اور ہیلتھی اور بیلنس ڈائٹ کے حوالے سے اس میں ایک جو سائیکالوجی کے حوالے سے اگر میں کہوں تو یہ بیہیویئر سائیکالوجی ہے کہ بچوں کو متوازن غذا کھانے کا عادی کیسے بنایا جائے، تو اس میں ماؤں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں ایک جو بنیادی چیز بندہ کر سکتا ہے کہ بندہ لالچ دے نا بچے کو، کہ اگر مثال کے طور پر بچوں کو کچھ نہ کچھ سنیکس دیے جاتے ہیں، جیسے چاکلیٹ ہو گئی، کرسپس وغیرہ ہو گئے، وہ معیاری ہونا چاہیے، تو وہ ان کی صحت کے لیے بھی ان کو ضرورت ہے۔ تو اب اس میں بندہ یوں کر سکتا ہے کہ لالچ دے سکتا ہے کہ اگر آپ سیب کھائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو کرسپ ملے گا، یا ایک سنیک ملے گا، یا چاکلیٹ ملے گی۔ تو یوں بندہ جو ہے وہ بچوں کو یہ لالچ دے سکتا ہے کہ پورا سیب کھائیں گے یا کیلا کھائیں گے یا انگور کھائیں گے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ سنیک ملے گا۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔
ایک تو بچے کی عادت بن جائے گی فروٹ کھانے کی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب پہلے وہ سیب کھا چکے ہوں گے تو تھوڑا سا پیٹ بھر چکا ہوگا، تو پھر وہ سنیک کی بھی جو ہے وہ تعداد کم مقدار میں. اچھا ڈاکٹر زیرک، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس وقت جس کنٹری سے بات کر رہے ہیں نا، وہاں بعض اوقات اس طرح کی چیزیں معیاری مل جاتی ہیں، جو اگر کوئی ایسا چاکلیٹ چاہیے تو وہ ایک ایسا مل سکتا ہے کہ جس سے بچے کے موڈ کو اور اس کی تھوڑی سوچوں کو وہ اپ گریڈ کر دے، کوئی اس طرح کا ہو. لیکن جہاں سے میں بات کر رہا ہوں یا جہاں سے میں، اس طرح کے اور کئی کنٹریز ہیں، اگر یہ چیزیں جو ہمارے یہاں معیاری لینے جائیں تو پیرنٹس کین ناٹ افورڈ. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ بہت کاسٹلی ہیں. آپ کے یہاں وہ چیزیں آپ کے کرنسی کے حساب سے بہت زیادہ کاسٹلی کہلاتی نہیں ہیں، آپ کی طرح کی اور بھی ویسٹرن کنٹریز وغیرہ ہیں. لیکن جہاں سے میں بات کر رہا ہوں وہاں سے اس طرح، کیونکہ وہاں یہ جو سستا ملتا ہے وہ نہ کھلانا ہی بچوں کے لیے بہتر ہے. اگر یہاں پر اب 5 روپے کا یا 5 یا 7 روپے کا چپس کا پیکٹ، آپ سوچئے کہ اس کی پیکنگ، اس کی میکنگ، اس کی پریزنٹیشن اور پھر اس کے اندر مٹیریل، اور وہ 5 روپے کا، ہاؤ کین از اٹ پاسبل؟ اس کے اندر جو کچھ ہوا ہوگا اس کا آپ تصور نہیں کرتا. 5 روپے آپ کے یہاں ہو کیا گیا؟ آپ کا تو 5 روپیہ بنتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ تو بولے 5 روپے تو نتھنگ، ہم کیا کریں گے 5 روپیہ؟ کیلکولیشن میں بھی شاید آپ کے یہاں نہیں آئے گا، آپ کے پاؤنڈ اور یورو کے اندر. ٹھیک ہے، تو آپ جب لینے جاؤ گے تو وہ ایٹ لیسٹ کم از کم 1 پاؤنڈ کا تو ملے گا. رائٹ اور رانگ؟ جی عموماً جو ہے وہ 30 پینس 40 پینس میں کرسپ وغیرہ کے پیکٹ مل جاتے ہیں. تو یہ معنی مطلب مور اور لیس 25-30 روپیز ہو گئے، شاید اس سے زیادہ ہی ہوں گے. زیادہ ہی ہوں گے نا. تو ہمارے کون مطلب کہ 50 روپے کا چپس کھلائے گا؟ ادھر جان نکل جائے گی. 50 روپے کا چپس ڈاکٹر سلمان، 50 روپے کے چپس کا پیکٹ جان ہی نکل جائے گی بچے کی. بچہ 5-10 روپے کا تو، بلکہ اب تو وہ اتنی سی ڈبی کے اندر ایسا عجیب و غریب فرینچ فرائز لے کر آتا ہے کہ دیکھ کر ہی مطلب آدمی وومٹ کر دے. وہ کھا رہے مزے لے کر، اس کے اوپر جو کیچپ کے نام پر جو لکوڈ مارا ہوا ہے جس نے بھی دیا ہوا ہے، مطلب بالکل نہ ہاتھوں کا ٹھکانہ ہے، نہ صاف صفائی کا ٹھکانہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں. مطلب جس کو کہ وہ ہائیجینک کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ ان ہائیجینک فوڈ کا ایک مطلب بالکل ایک سیلاب ہے ادھر. تو یہ کہ اس طرح مطلب کیسے، ہاں گھر کے اندر کوئی ایسی چیزیں اگر بنا کر دی جا سکے. کیونکہ میں آپ کو بہت میں سن رہا تھا آپ کو، میں نے کہا یار یہاں یہ مطلب کہ لینے جائیں گے تو ان کو تو 2 روپے کا چاکلیٹ چاہیے ہمارے یہاں. جی ہاں 2 روپے کا چاکلیٹ چاہیے ہم کو، 2 روپے کا چاکلیٹ چاہیے. تو 2 روپے کا چاکلیٹ، اب آپ کے تو 2 روپے کا تو کوئی چاکلیٹ ہے ہی کوئی نہیں نا. 2 روپیہ. بلکہ میں آس پاس کے اگر کنٹریز میں بھی چلا جاؤں، عرب کنٹریز میں بھی، تو جس کو مطلب ہم کہہ سکتے تو وہ نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ اگر ہم مطلب کہ یہ میری جسٹ ایک ایڈوائس میں آپ کو کر رہا ہوں، ناقص سا مشورہ ہے کہ اگر مطلب کہ یہ بات اس سے اتفاق ہے آپ سے کہ سیب، کیلا، اس طرح کی فروٹس، اس طرح کی جو مطلب کہ انرجیٹک غذائیں ہیں، ان کے لیے کوئی بچے کو لالچ دی جائے کہ بیٹا دیکھو یہ کھاؤ گے تو یہ ملے گا. مگر وہ یہاں بھی وہ جو ملے گا تو پتہ چلے اس نے ایک سیب کھایا اور ایک سیب کے بعد جو اس نے کھایا وہ 2 سیبوں کی انرجی لے گیا اور وہ گیا تو سیب تو مطلب وہ تو لالچ تو کسی کام کی نہ رہی، الٹا بلٹا بچہ مائنس میں چلا جائے گا. تو آئی تھنک کہ میں اس کو تھوڑا سا ہمیں کنٹری وائز بھی دیکھنا پڑے گا. اس میں دیکھیں ملٹیپل یہ بھی ایک ہے. یہاں پر معیاری ہونے کے باوجود پیرنٹس بڑا یعنی جو بیلنس ڈائٹ بچوں کو کھلاتے ہیں، تو معیاری سنیکس ہونے کے باوجود بھی جو ہے بڑی پابندی لگائی جاتی ہے بچوں پر کہ اتنی مقدار میں کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے. اور پھر اس کے باوجود یہاں پر بھی جو ہے وہ دانتوں کی پرابلم آ جاتی ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ زیادہ سنیکنگ کرنے سے جو ہے وہ اوور ویٹ کے ایشوز بھی ہیں. اس میں ساتھ ساتھ ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے ہم مختلف طبقوں کو ایک پیغام پہنچاتے ہیں. تو جو فوڈ اتھارٹیز ہیں اور گورنمنٹ کی جو یعنی کہ ڈپارٹمنٹس ہیں، اس حوالے سے جو ہے ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے.
اور یقیناً جو ہے میرا بھی پاکستان میں آنا ہوتا ہے، کراچی بھی حاضری ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ واقعی وہاں سنیکس کے حوالے سے تو اتنی کلرنگ ان میں ایڈ کی جاتی ہے، اتنے ایسے ایڈیٹیوز ہوتے ہیں کہ جو یعنی کہ ایک ہوتا ہے فوڈ کلر، تو وہ بھی نہیں یوز ہوتا. آپ مطلب فوڈ کلر جو ہے وہ پھر تھوڑا کم نقصان دہ ہوتا ہے. سرکار مائنس میرے بھائی جان، میں ان کنٹریز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں جہاں دودھ جیسی چیز بھی صحت کے لیے نقصان دہ بنا کر بیچی جاتی ہے. دودھ جیسی چیز، دودھ نہیں، لائک ملک ہے بٹ ناٹ ملک، اور آپ اسے ایز اے دودھ یوز کر رہے ہیں. اور اگر اس کے پراپرلی لیبورٹری ٹیسٹ ہو جائے تو آئی تھنک اس کے اوپر لکھا ہو ناٹ گڈ فار ہیلتھ. ڈینجرس فار ہیلتھ ہوتے ہیں. ایسے حالات کے اندر میں آپ کے توسط سے ہی میں پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ ہم والدین ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے فیصلہ آپ کریں، پروڈکشن کمپنی نہیں کرے گی. ان کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا پلیز آپ فیصلہ کریں. آپ اپنے بچوں کی صحت کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دیں جنہیں صرف پیسہ کمانا ہے. ان چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کی صحت اور آپ کی صحت کا کس قدر بیڑا غرق ہوتا ہے. جہاں مطلب کہ بیسک چیزیں کھانے پینے کی، جس میں دودھ، دہی، آٹا، چینی، اور جیسے مطلب کہ یہ مکھن آپ نے بولا، جب اس طرح کی بیسک چیزوں کے اندر جو مطلب بچہ جس کو یوز کرتا ہے، وہاں پر مطلب کہ یہ مطلب کہ بے درد قسم کے لوگ ملاوٹوں سے اور اس کی چیزوں کو برباد کرنے سے باز نہیں آتے. اور کیا آپ اس کی مثال لیں گے کہ دوائیں نہ جعلی، دوائیں نکلی، فیک میڈیسن. دوائی تو بندہ کھاتا ہی صحت مند ہونے کے لیے، اور یہ کھانے کے بعد ہی بندہ اور بیمار ہو جائے اور پتہ چلے کہ کھائی کسی اور کام کے لیے تھی، اٹیک کہیں اور ہو گیا. یہ ہر جگہ نہیں ہے، اور یہاں بھی ہر کوئی نہیں کرتا. میں یہ بھی کہہ دوں، یہاں بھی ہر کوئی نہیں کرتا، لیکن جب آپ ایک چیز کو بہتر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی ایک کوسٹ بنتی ہے. ہمارا پرابلم یہ ایز اے نیشن کہ ہم کوسٹ پے کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کہ اگر وہ کوئی معیار بنایا جائے تو اس معیار کا جو کوسٹ بنتی ہے we can't pay, because ہماری اتنی فائنینشلی پوزیشن نہیں ہے. تو اتنی یہ ایشوز جمع ہو چکے ہیں کہ اس کے لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ ایز اے نیشن وائز بھی ہمیں سوچنا پڑے گا، اور ہماری جو اسلامک ویلیوز ہیں اس معاملے میں اس کو ڈیفینیٹلی آپ کو اور ہم کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ ہماری اسلامی اقدار کیا ہیں، وہ اس کا ہمارا درس کیا، ایمانداری، دیانتداری کس کو کہتے ہیں. پھر اپنی پروڈکٹ کو لائیں پلیز. یہ جو اتنی بھی کھانے پینے کی چیزوں پر، جو دواؤں کی چیزوں پر جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جس نے آپ نے اس کو اپنا ذرائع آمدنی بنایا ہوا ہے، کائنڈلی سوچیں. بچیوں کی، ماں باپ کی، سب کی لائف داؤ پہ لگی ہوئی ہے اور پکڑے جا رہے ہیں. آئے دن اسکیم ہے، آئے دن مضامین اور آرٹیکلس آ رہے ہوتے ہیں، آئے دن ایشوز ہیں. مگر کیا کیا جائے ان اداروں کا جو بدقسمتی کے ساتھ رشوتیں لے کر انہیں مطلب کہ لوگوں کی مطلب کہ جان مالوں سے کھیلنے کی گویا کہ اجازت دے رہے ہوتے ہیں. ان کو روکنے والا نہیں ہے. یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس میں کون سے مطلب کہ قانون پاس کرنے ہیں؟ کوئی قانون پاس نہیں کرنے ہوتے. صرف قانون ہے، اہل کا تقرر کرنا ہوتا ہے. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. خوف خدا اور ایمانداری کے کام کرنے ہیں. ویسے لوگوں کو لے جو خوف خدا والے اور ایماندار لوگ ہیں. یہی چیزیں خدا نہ خواستہ جو اس میں بے درکاری کر رہے اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، وہ خدا سے ڈرے. یہی لوگ آپ کے بچوں کو بھی کھلا دیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی دنیا میں کھانے پینے، میڈیسن، یعنی ہیلتھ پر تو آؤٹ کلاس مطلب کے کام ہو رہا ہوتا ہے. اور اچھا ہم سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے اندر شعور نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہم سمجھتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں. ایز اے نیشن بات کر رہا ہوں میں. لیکن آئی
ڈونٹ نو وائی ہم لوگ مطلب ان چیزوں پر سیریس نہیں ہو رہے ہوتے. ہمارے اداروں میں جہاں کیونکہ اس طرح کے لوگ کہیں نہ کہیں کالج یونیورسٹی سے پڑھ کر ہی کسی سیٹ پر جا کر بیٹھتے ہیں نا, مطلب کہ انگوٹھا چھاپ کو تو سیٹیں نہیں ملا کرتی عمومی طور پر. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے کالجز میں, ہماری یونیورسٹیز کے اندر ایسا خوف خدا, ایمانداری اور دیانتداری کا درس ہو. آپ صرف اور صرف پتوں پر پانی ڈالو گے تو اس سے ہرا بھرا نہیں ہوگا, پانی جڑ میں ڈالنا پڑے گا. اور جڑ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں, وہ روٹ سے ہمارے مین, جہاں پر ہم نے یہی لیکنگ ہے ہماری پراپرلی, تعلیمی اداروں میں ہماری لیکنگ ہے کہ یہ مطلب اب بڑا ہو جانے کے بعد لالچ, ہرس, پتہ نہیں کیا کہ 10 چیزیں لگ جاتی ہیں, منہ کو حرام لگ جاتا ہے, اللہ معاف کرے, اور پھر موٹی موٹی رشوتیں دے کر ان کو سیٹیں مل جاتی ہیں, وہیں پر انہوں نے ریکوری کرنی ہوتی ہے. یقین مانے اگر ایماندار لوگ, دیانتدار لوگ سیٹوں پر آ جائیں نا, مزہ لے یار, کوئی کام ہو جائے. اور جو ایمانداری اور دیانتداری نہیں کرتے ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے, جو قانونی اور شرعن جو راستے ہوتے ہیں. چیزیں بہتر کیوں نہیں ہو سکتے؟ سب بہتر ہو جاتا ہے یار. بات یہ ہے سب کہ جو معیاری فوڈ ہے وہ اگر وہ بیچ رہا ہے یا معیاری چیز کو بیچ رہا ہے, اس پہ دکاندار کو پروفٹ جو ہے وہ, میں نے کہہ دیا نا یہ کہ ہم کوسٹ پے میں نہیں کر پا رہے, ہاں جی, لیکن کاسٹ تو پے کر رہے ہیں آپ, نہیں, ہم اس کی نہیں پے کر سکتے کاسٹ, وہ مہنگی ہو جاتی ہے چیز. ہاں جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کی کاسٹ افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ایک چیز کو آپ اتنا معیار کا بنائیں گے تو اس کی کاسٹ انکریز کرتی ہے. صحیح. اچھا, ہم پے اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہم بھی ڈاؤٹ فل ہوتے کہ یار یہ اوریجنل ہے, کیا ہے, فرسٹ کاپی ہے, سیکنڈ کاپی ہے, تھرڈ کاپی ہے. ہم تو کاپیوں میں مر گئے بھیا. صحیح. اوریجنل کی تو بات ہی, آپ اوریجنل تو ایک طرح سے کہنے کو کہہ رہا ہو, اوریجنل تو بھول جائیں آپ. یہ بات کہنے کی ہے کہ یہ اس اوریجنل کی فرسٹ کاپی ہے, سیکنڈ کاپی ہے کہ تھرڈ کاپی ہے, اس کے بعد بات ہوتی ہے. تو اتنا مطلب کہ معاشرہ ہمارا مطلب کہ وہ زوال کا شکار ہے پیسے کمانے کے چکر میں, کہ اللہ کی پناہ نہیں, لوگوں کی جان اور صحت سے کھیلا جا رہا ہے یار, ان کی سوچوں سے اور ان کے مزاج مطلب کہیں کے نہیں رہے. جی ڈاکٹر زیرک. اس میں ماشاءاللہ اچھی گفتگو کی 2 باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو دیکھیں, مثال ایک اچھی پریکٹس ہے جو کہ ہمارے وہاں پہ اتھارٹیز کو اس سے سیکھنا چاہیے, کہ جیسے یہاں پر چلے سنیکس کی بات چل ہی رہی ہے, تو کچھ کافی سنیک کمپنیز اب جیسے کرسپس ہے نا, تو ڈیپ فرائیڈ کی بجائے وہ بیکڈ کرسپس ہے نا, وہ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں. اس سے یقیناً جو ہے وہ بیک سے جو ہے وہ کم نقصان ہوگا. اچھا, دوسری بات کہ معاشرے کے جو ہے وہ کس حد تک ہر لیول پر فوڈ کو امپورٹنٹ لیا جاتا ہے, کہ اگر آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں, لنچ پیک لے کر جاتے ہیں, اور آپ بچے کو لنچ پیک میں غیر معیاری فوڈ دے رہے ہیں, برگر دے رہے ہیں, کرسپ دے رہے ہیں, چپس دے رہے ہیں, تو چند دنوں کے بعد اسکول سے آپ کو لیٹر آ جائے گا کہ آپ اپنے بچے کے لنچ پیک میں جو ہے وہ آپ فلاں چیزیں یہ انہیلتھی ہیں, ہم اسکول کے تحت ان چیزوں کو الاؤ نہیں کرتے, آپ ان کی جگہ ریپلیسمنٹ جو ہے وہ چیزیں فلاں جو ہے یہ جو ہے وہ بچے کے بھیجیں. تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر بچوں کو شروع سے ہی جو ہے وہ, پھر بچوں کو بھی ہوتا ہے کہ بچے خود, کیونکہ اسکول میں ٹیچرز اتھارٹی فگر ہیں, اور بچے جو ہے یہ اتھارٹی فگر کو جو ہے وہ بڑی مانتے ہیں. جیسے مدرسے کے قاری صاحب کچھ بول دیں تو وہ بچہ پیرنٹس کو کہے گا میرے قاری صاحب نے یہ کہا ہے, مجھے ایسے ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ میں نہیں کروں گا. تو اب اسکول سے جب وہ لیٹر آتا ہے اور ٹیچر بچے کو کہتا ہے کہ بھئی آپ کی یہ فوڈ جو ہے وہ معیاری نہیں ہے, تو اب بچہ گھر پہ آ کر جو ہے وہ اپنی والدہ کو کہے گا مجھے اب یہ دوبارہ نہیں چاہیے, بھلے میں گھر میں کھا لوں لیکن میں اسکول میں نہیں لے کر جاؤں گا, کیونکہ مجھے جو ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوگا. تو یہاں تک جو ہے وہ یعنی کہ ایک اچھی مثال ہے اس معاشرے میں, جو کہ ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ اسلامی اقدار اگر ہم ان پر عمل کرتے تو آج ہم ان چیزوں میں لیڈنگ رول میں ہوتے, لیکن بدقسمتی سے دین اسلام کی تعلیمات کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور ہم تنزلی کے راہ پر چل. میں یہاں پر دار المدینہ مدرسۃ المدینہ کے جو ہمارے
मजालिस शोबे के जो ज़िम्मेदारान हैं या जामिअतुल मदीना के तौर पर मैं बयान कर दूं, क्योंकि ये हमारे दावत इस्लामी के अपने इदारे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि इसकी अथॉरिटीज़ या ज़िम्मेदारान सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चूँकि मतलब कि पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं और एक मेजर बड़ी तादाद होती है जो हमारे जिनके बच्चे हमारे इन इदारों से वाबस्ता होते हैं। एक दावत इस्लामी का माशाल्लाह दीनी माहौल है और लाखों फैमिलीज़ दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हम अपने यहाँ से स्टार्ट लें और हम मतलब कि अपने इन तमाम बच्चों के और बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं इन्हें बाकायदा इस तरह की चीज़ें लिख कर भेजें कि और इनको हम स्केड्यूल दे दें, इनको हम जदवल दे दें कि ये पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो भी है, मतलब ये कि ये आएँ तो लंच ये करा दीजिए, ब्रेकफास्ट ये करा दीजिए, इन चीज़ों। तो ऐसा ही कोई चीज़ें अमील सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों से ये आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ये पेट का कुफले मदीना से आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ये आदाब ताम से आपको मिल जाएगा। ये आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो ये अच्छा हो जाएगा अगर हम ये एक स्टार्ट लें। इंशाअल्लाह हम स्टार्ट लेंगे, हो सकता है कि दीगर इदारे ये आपको कॉपी पेस्ट करने में कामयाब हो जाए इंशाअल्लाह ताला। ये भी मुमकिन तो है, हम कर तो सकते हैं डॉक्टर साहब। ऐसा होता है, होममेड फूड की प्रमोशन करनी होती है, सिंपल। मतलब इनको बता देंगे भाई ये नहीं ये, और उसमें हमें ये देखना चाहिए कि इस पे पेरेंट्स का बजट इफेक्ट ना हो। लिखने को तो भी मैं मतलब कि बादाम और काजू और पिस्ते भी लिख दूंगा कि जनाब बहुत हेल्दी हैं और बच्चे के दिमाग को तेज़ कर देते हैं, लेकिन दिमाग तो तेज़ हो जाए, बजट होएगा ही नहीं तो कहाँ से दिमाग तेज़ होएगा। वालिदैन का दिमाग काम नहीं करेगा तो बच्चे का दिमाग कहाँ से काम करेगा। तो इसको बड़ा मतलब कि बजट के साथ लेकर चलना होगा और लो कॉस्ट और हेल्दी और एनर्जेटिक आपको एक चीज़ हमें बनाकर देनी होगी। इसे उम्मत की खैर ख्वाही के लिए करना होगा। हमारे अपने तो कौन से रेस्टोरेंट और होटल खोलने हैं। तो ये मेरी दरख्वास्त है। तो ये मतलब मैं एक इबारत मैंने पढ़ी, एक लाइन है, मैं उस लाइन का बहुत कायल हूँ। रियली मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, अपनी सोच की बात कर रहा हूँ। अंधेरे को मत कोसो, अपने चराग को दुरुस्त कर लो। यानी अंधेरे को कोसने से अंधेरा दूर नहीं होता। अगर आप अंधेरा दूर करना चाहते तो रोशनी का इंतज़ाम करें। तो इश्यूज़ को महज एक डिस्कस में लाने के साथ साथ वो भी ज़रूरी होता है, लेकिन इसका हल सॉल्यूशन जो है वो कम अज़ कम ये कि एक तंजीमी तौर पर, जहाँ पर शायद आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग के मोर और लेस 88,000 या 90,000 के आसपास अल्हम्दुलिल्लाह लड़के और लड़कियाँ, मेल और फीमेल, इस्लामी बहनें ये जामिअतुल मदीना में आलिम कोर्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त थाउजेंड्स के आसपास हमारे जामिअतुल मदीना हैं और 4,500 से ज़्यादा मदरसतुल मदीना है, जिसमें शायद 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ 3 लाख के आसपास पढ़ रहे हैं। ये है हमारे दारुल मदीना है। दारुल मदीना के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे पास 25,000 से ज़्यादा, ठीक है, वो एजुकेशन के तौर पर आजकल पूरा ऑन ऑफ चल रहा है, लेकिन ये ऑन ऑफ के अंदर फ़ायदा है, हम लोग कुछ काम कर लेंगे। तो अगर यूँ देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ हमारी एजुकेशन जो इदारे हैं, जो तालीम के इदारे हैं, हमारे इन तालीमी इदारों से वाबस्ता बच्चों बच्चियों की तादाद, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो वो मतलब 4.25 साढ़े 4 लाख के आसपास बनती है। अब देखिए ये आई थिंक ये एक ही दावत इस्लामी आपको नज़र आएगी जिसके तंजीमी तौर पर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दावत इस्लामी जो एजुकेशन इदारों के अंदर जो बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, इनकी तादाद मोर और लेस 4 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी। ये मैंने एक राउंड फिगर करके बयान किया है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये फैमिलीज़ को भी अगर हम अपने उसमें लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह इससे ये अपने ख़ानदान, अपनी फैमिलीज़ के अंदर इसको प्रमोशन देंगे। तो आई थिंक ये जो अभी हम जो थोड़ी देर से ये जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं, ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट, ये आपकी हमारी सब फैमिली का टॉपिक था। ये ऐसा नहीं देखो एक ऐसा सा मौजू था और उसका हमने एक हल निकालने की कोशिश की है। डॉक्टर ज़ीरा क्या कहते हैं आप? जी, इस पर अमल हो जाए और हर लेवल पर जहाँ बेहतरी की ज़रूरत है और दावत इस्लामी के इदारे यकीनन इसमें
بہترین مثال قائم کر سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ جو فوڈ ریلیٹڈ ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان سے بھی ایڈوائس لی جائے۔ یہاں پر مجھے امیر اہل سنت نے جو جامعۃ المدینہ کے مطبخ یعنی کچن کے حوالے سے جو آداب تام جدول دیا ہوا، آداب تام ہے جی، جو کھانے کا جدول دیا ہوا تھا، میں نے اس کا کافی عرصہ پہلے اس کو پڑھا تھا، اور اس میں مجھے بالکل یہ مطلب ایز اے میڈیکل ایکسپرٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک بڑا بیلنسڈ ڈائٹ تھی۔ اس میں چنے بھی ہیں تو گوشت بھی ہے تو دالیں بھی ہیں تو پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، یعنی کہ یہ ایک جس مقدار میں چاہیے وہ تقریباً اس تناسب کے حساب سے اس میں موجود ہیں۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں ہمیں فالو کرنی چاہیے، اور تعلیمی ادارے ہمارے جامعۃ المدینہ اور دارالمدینہ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، اور اسپیشلسٹ کی ہیلپ لی جائے۔ مرحبا، جی کالس لیں۔ جی کالس۔ میرا نگرانی شورا سے یہ سوال ہے کہ بسا اوقات اسلامی بہنیں مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتی ہیں اور پردہ بھی کرنے لگ جاتی ہیں، لیکن گھر والوں کی طرف سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملتا۔ گھر والے کہتے ہیں کہ ابھی مولانی بن گئی ہے، کہ اپنوں سے پردہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنوں سے پردہ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ اللہ خیر فرمائے، اور اسلامی بہنوں کو اللہ استقامت دے جو با پردہ رہنے کی کوشش کرتی ہیں، با پردہ رہتی ہیں۔ حالات ہیں ایسے کہ تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمت میں رہے۔ ان کے لیے امیر سنت کی جو کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں سوال جواب کی صورت میں بڑی تسلی دی ہے۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر سنت نے واقعہ بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ ان کے واقعات پڑھیں گی تو ایک موٹیویشن ملے گی۔ اور رہی بات یہ کہ اپنوں سے پردہ نہیں ہے، تو جو واقع محرم ان سے واقع پردہ نہیں ہوتا، پردہ غیر محرم سے ہوتا ہے، اور وہ غیر ہی ہوتے ہیں، غیر محرم تو وہ ہوتے ہی غیر ہیں، وہ اپنے کہاں ہوتے ہیں۔ یعنی اپنے سے مراد یہ کہ ان کو اسلام نے جس کو غیر محرم کہا وہ غیر محرم ہے، جس کو محرم کہا وہ محرم ہے۔ محرم کے ساتھ جس انداز سے بیٹھنا اٹھنا ان کے ساتھ وہ رکھیں، جو غیر محرموں کے ساتھ جو معاملہ اسلام و دین نے بیان کیا وہ آپ کی میری سوچ معیار نہیں ہے، آپ کی میری سوچ کی کوئی تھیوری نہیں ہے۔ اصل تھیوری معیار ہمارا دین اور ہمارا اسلام ہے۔ اور وہ پردے کے بارے میں اس کے ارشادات بڑے واضح، نیٹ اینڈ کلین ہیں، بڑے کلیئر ہیں۔ اب یہ کہ اب کسی کے مطلب کو نہیں سمجھ میں آتا بدقسمتی کے ساتھ، اب وہ اگر اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوتا ہے تو اب اس کو اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو اس کی وضاحت کر رہا تو وضاحت کرنے والا کون ہے، اس کو وہ ابھی جیسا بھی اپنے کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ بڑا دین کو سمجھتا ہوگا، کہ بیچارے کو اپنی نماز سے ہی پڑھنے نہیں آتی ہوگی، تو یہ کیا آپ کو پردہ سمجھائے گا؟ اس کے بارے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں بہترین 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 بیان موجود ہے۔ جی سر، یہ ایک مسئلہ ہے صاحب کا کہ گھر میں مطلب برکت نہ ہو، رزق میں برکت نہ ہو، مال میں برکت نہ ہو، تو اس کا حل کوئی مطلب متبادل کوئی حل؟ اللہ آسانی فرمائے اور رزق حلال عطا فرمائے، صرف رزق حلال کمائیں، ایک ذرہ بھی حرام کا نہ ہو۔ اور برکت کے لیے بڑا آسان میں آپ کو طریقہ بیان کرتا ہوں، جب بھی گھر میں داخل ہوں گھر والوں کو سلام کرو، سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد، پوری صورت پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں برکت آئے گی۔ اور اشراق چاش کی نماز کی پابندی کریں، 5 نمازیں تو خیر پڑھنی ہیں جو ہم پر فرض ہیں، اس کے علاوہ اشراق چاش کی نماز کی پابندی کریں، اللہ کی رحمت شامل ہے، رزق بھی کھلے گا، برکت بھی آئے گی اور کشادگی بھی آئے گی، وسعت آپ خود محسوس کریں گے، آپ بڑے پیسفل انداز سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اچھا، یہ ایک میسج بھی تھا کہ میری ساس جو ہیں وہ بولتے ہوئے خیال نہیں کرتی اور بہت بے عزتی کرتی ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ یہ آخر میں صحیح کہا انہوں نے، برداشت کرنا پڑتا ہے اور برداشت ہی کرنا پڑتا ہے، اور برداشت کرنا بھی چاہیے۔ گھر چلانا ہے تو برداشت کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ وہ بول رہی ہیں، اگر آپ بھی بولیں گے تو پھر گھر نہیں چل سکے گا۔ صحیح۔ ون سائڈ جنگ کبھی بھی چلتی نہیں ہے، جنگ وہی چلتی ہے جو دونوں طرف سے ہو۔ آپ کی طرف سے اگر سیز فائر ہے تو انشاءاللہ دوسری طرف سے بھی عنقریب سیز فائر ہو ہی جائے گا۔ اگر دونوں طرف سے گولیاں چلیں گی تو پھر لاشیں کی لاشیں گریں گی۔ تو آپ جو برداشت کر رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں، دعا بھی کرتی رہیں، برداشت بھی کرتی رہیں، اللہ نے چاہا تو گھر میں سکون، پیار اور محبت پیدا ہو ہی جائے گا۔ ایسا آپ کو ایک ٹاپک ہے، ایک آپ کو نہیں لگتا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے؟ جیسے ساس بھی عورت ہے، بہو بھی عورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں ہے،
نند ہے، بھاوج ہے، نند بھی عورت ہے، بھاوج بھی عورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے. دیرانی جٹھانی، دیورانی بھی عورت ہے، جٹھانی بھی عورت ہے، دونوں ہی عورتیں ہیں، دونوں ہی آپس میں مطلب وہ خالی عورت کا مسئلہ نہیں ہے. ہم سب ایک دوسرے، ہم نفس و لالچ کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہے، دونوں مرد ہیں. دوست کا دشمن نہیں ہے، یہ مرد ہیں. پارٹنر کا دشمن نہیں. یہ آپ کو مردوں میں ایسا نہیں ملے گا. ہاں مرد ہیں تو مطلب سسر داماد میں آپ کو وہ نہیں ملے گی اس طرح کی جس طرح کی ساس اور بہو کے اندر ملے گی. سسر اور داماد ساتھ رہتے نہیں ہے نا، ساس و بہو ساتھ رہتے ہیں. صحیح. جو ایک وقت میں ایک ساتھ رہتے ہیں نا ان کے پرابلم. جو دو سگی بہنوں میں جہاں اگر کلیش ہے تو دو سگے بھائیوں میں بھی کلیش ہے. سب میں ساتھ رہنے سے جو ایک دوسرے کے ساتھ کہنے سننے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہاں پرابلم ہوتا ہے. آفیسز کے اندر، فیکٹری کے اندر مرد ہی تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں جب آپ ایک ساتھ رہتے ہیں تو وہاں کہنے سننے میں مسائل ہو ہی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بولتے ہوئے آدمی مطلب سوچتا نہیں ہے. تو یہ چیزیں پھر ایک دوسرے کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ چونکہ نند اور بھابھی یا جو بھی یہ ہیں یہ ایک ساتھ ہی رہتی ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، تو پھر ان میں ایشوز بڑھ جاتے ہیں سم ٹائم. اور میاں بیوی تو دونوں بھی تو لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک مرد ایک عورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ ہے کہ جو صبر کرے گا، برداشت کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، انشاءاللہ اس کے لیے امن، پیار و محبت کی بشارت ہے. سبحان اللہ. مرحبا. جی کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں لوگوں سے کوئی سچی بات بھی کروں نا، لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور بلا وجہ کی ناراضگی رکھتے ہیں. میں سچ بات کہتا ہوں، لوگوں کو بری لگ جاتی ہے اور اس پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سچ بات کہنی چاہیے، لیکن حکمت عملی کے ساتھ کہنی چاہیے اور اس انداز سے کہنی چاہیے کہ لوگوں کو کم سے کم بات کرتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ آپ کس انداز سے بات کر رہے ہیں. اگر بالکل درست ہے کہ اندھے کو آپ نے کہا وہ اندھے، تو آپ نے جھوٹ نہیں بولا. اگر آپ بولا کہ اس کو وہ اندھے بولوں گا تو اس کو برا کیوں لگا، تو برا تو لگے گا. اگر کس کا رنگ کالا ہے، اگر اس کو بالکل آپ سچ بول رہے ہیں، اس کو آپ بولے کہ تو بالکل کالا ہے، کالا ایک نمبر کا کالا ہے، وہ ایک نمبر کا نہیں، وہ بالکل واقعی کالا ہے، پھر وہ خوشی تو نہیں ہوگی کہ یار آپ کتنے سچے آدمی ہیں، کتنے ستھرے آدمی ہیں. یقین مانے دل خوش ہو گیا آپ نے جب میرے منہ پر میرا سچ ظاہر کر دیا کہ میں کالا ہوں، وہ موٹے، سچ بولا وہ موٹا ہے. تو آپ کیا ہر سچ کسی کے منہ پر اسی انداز سے بول دینا، کیا یہ دانش مندی اور حکمت عملی ہے؟ تو مطلب یہ کہ آپ نے سچ کہا کس انداز سے ہے، تو سچ حکمت کے ساتھ بیان کریں اور طریقہ کار کے ساتھ بیان کریں، موقع محل دے کر بیان کریں. انشاءاللہ تعالی چیزیں درست ہو جائیں گی. اللہ نے چاہا تو اپنے انداز کو دیکھیے، الفاظ کے ساتھ ساتھ انداز بہت میٹر کرتا ہے. جی کون؟ ماشاء اللہ نگران شورا، آپ کا سلسلہ مسائل کا حل بہت ہی اچھا چل رہا ہے. آپ سے عرض یہ کرنی تھی کہ اگر گھر کے اندر والدین کی آپس میں لڑائی ہوتی ہو تو بچوں کو اس میں کیا مسائل کا حل نکالنا چاہیے، اگر ارشاد فرمائیں. بچے حل نکالنے بیٹھیں گے تو شاید مسئلہ خراب ہو جائے گا. بچے دعا کریں اور دونوں کے ساتھ بھلائی کریں، میں اتنا عرض کروں گا. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو بیچ میں نہ گھسیٹیں لڑائی کے اندر. آپس میں اگر کوئی اوپر نیچے معاملہ کسی بات پہ انبن ہو ہی گئی ہے تو خود ہی اس کو حل کر لیں اور بس سامنے لڑے ہی نا. ہاں جی. لیکن اگر بچے دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ لڑ رہے ہیں تو یہ بس دعا کریں اور دونوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، یک طرفہ نہ ہو جائیں. اور کرنے بیٹھیں گے تو گڑبڑ ہو سکتی ہے. ایسا خاندان تتر بتر ہو جاتا ہے. ماں باپ جب اولاد کے سامنے لڑتے ہیں نا جی تو خاندان تتر بتر ہو جاتا ہے. مطلب بکھر جانا تو لفظ بکھر جانا، لیکن تتر بتر ہو جانا آپ حساب لگائیں. میرے ذہن میں ایک اس طرح کا ہے کہ کچھ اولاد جو ہے وہ باپ کے ساتھ ہو گئی، کچھ اولاد جو ہے وہ ماں کے ساتھ ہوگی، اور پورے گھر کا خاندان کا شیرازہ جو ہے وہ بکھر گیا. یہ نتیجہ اصل میں ایسے خاندانوں میں، ایسے قبیلوں میں، ایسے کنبوں میں سلمان بھائی کوئی اچھا سمجھدار بڑا آدمی آئی تھنک سمجھانے والا نہیں ہوتا.
جو خوف خدا والا ہو، علم و عمل. بات سمجھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے نا. دیکھیں ایسا بات تبھی بنتی ہے سمجھانے والا. جیسے دیکھیں آپ، جیسے لیٹس سپوز فرض کر لیں میرا اور خلیل بھائی کا کسی معاملے میں تنازع ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، برل ہوگی کسی بات پہ انبن ہوگی. آپ بڑے ہیں ہمارے، آپ خلیل بھائی کو بھی سمجھاتے ہیں، مجھے سمجھاتے ہیں. آپ میرے پاس آتے ہیں، میں بولتا ہوں جا کے خلیل کو سمجھائیں بھائی. خلیل بھائی کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں جاؤ جا کے سلمان مدنی کو سمجھاؤ بھائی یہ ٹھیک ہو جائے. ماننے کے لیے کوئی تیار بھی تو ہونا جی. خالی بڑا تو آدمی جو بڑا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن لوگ مانتے بھی بات لیتے بھی تو نہیں ہے نا. اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے تاثیر عطا کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ کوئی بات کہتے ہیں نا ماننے کا بڑا دل کرتا ہے. سبحان اللہ. ایسے افراد خاندانوں میں مل جاتے ہیں، آس پاس مل جاتے ہیں، جو آتے ہیں سمجھاتے ہیں. تو مطلب آپ ان کو یہ کہنے پر گویا مجبور ہو جاتے ہو. آپ نے کہہ دیا نا بس ختم. آپ وہ ایک جملہ نا یار آپ کی بات سر آنکھوں پر، حالانکہ سر آنکھوں پر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ان کو اتنا آنر مل جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں ایک اثر دیا ہوتا ہے، ایک تاثیر دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں. تو غوث پاک نے کہا ڈاکو مان گئے. سبحان اللہ. تو بعد ایسے سلمان بھائی ہوتے ہیں، اللہ کریم نے ان کی زبان میں اثر اور تاثیر اور اتنی مٹھاس ان کے لہجے میں اور انداز اور باتوں میں ہوتی ہے کہ وہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ یار اس کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو جاتے ہیں نا. یہ جملے بہت خوبصورت سے ہیں. تو یوں مطلب کہ ہوتا ہے. تو اگر ایسے لوگ خاندان میں، قبیلوں میں، کمیونٹی میں ہوں اور اپنی ایفرٹس یوز کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ کئی گھروں کو ٹوٹنے سے اور برباد ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا، اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے بگڑ